السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ صاحب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناول کے تھرڈ پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ سال کے دوسرے سیمسٹر کا اختتام چل رہا تھا۔ اتنی تیزی سے یہ سال گزرا تھا، لگتا تھا گویا پر لگا کر اڑ گیا ہو۔ یونیورسٹی کی کیفیٹیریا اور لان کی رونقیں مدھم پڑنا شروع ہو گئی تھیں۔ طلباء و طالبات امتحان کی تیاریوں میں مصروف، کبھی فوٹو اسٹیٹ شاپ تو کبھی لائبریری میں پائے جاتے تھے۔ سارا سیمسٹر ہنسی مذاق میں اڑانے والے بھی کافی سنجیدہ دکھائی دیتے تھے۔ اس وقت ارسلان بھی فوٹو اسٹیٹ شاپ پر کھڑا کچھ نوٹس فوٹو اسٹیٹ کروا رہا تھا، جب اس کی نظر وردہ پر پڑی جو اس کے پیچھے ہی آ کر قطار میں لگی تھی۔ غانیہ کے توسل سے وہ اسے بھی پہچاننے لگا تھا۔ ارے وردہ، غانیہ پچھلے چند دنوں سے یونیورسٹی نہیں آ رہی ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ وہ فکر مندی سے گویا ہوا۔ غانیہ باقاعدگی سے یونیورسٹی آتی تھی، پچھلی بار بھی اس کی چھٹی کی وجہ ماموں کی بیماری تھی، اس لیے وہ اس کی جانب سے فکر مند تھا۔ 2 دن پہلے اس کے ماموں کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وردہ کے انکشاف پر ارسلان کے ہونٹ بے ساختہ ادارے کی صورت میں ڈھلے تھے۔ انا للہ پڑھتے اس نے کاؤنٹر پر پیسے رکھے اور وردہ کو آگے جانے کی جگہ دی۔ اس کا کام ہو چکا تھا۔ اس کے گھر کا ایڈریس وغیرہ ہے تمہارے پاس، یا کوئی فون نمبر؟ جیب سے موبائل نکالتے اس نے وردہ کو دیکھا، جس کے چہرے کا رنگ اس کے سوال پر متغیر ہوا تھا۔ غانیہ نے اسے نمبر دیتے وقت سختی سے منع کیا تھا کہ وہ یہ نمبر کسی کو نہیں دے گی۔ وردہ کو اس کے گھر کے حالات کا علم تھا، سو وہ ایسا کر کے اسے مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ نہیں، نظریں چراتے وہ بنا کوئی کام کروائے ہی شاپ سے نکلنے لگی۔ ارسلان نے اسے اچنبھے سے دیکھا۔ بنا غانیہ سے رابطہ کیے اسے ماموں کی ڈیتھ کا کیسے علم ہوا؟ سوال زبان کی نوک پر آیا، لیکن وہ ایک گہرا سانس لے کر گردن جھٹک گیا۔ یہ دونوں لڑکیاں ہی اسے پراسرار لگتی تھیں۔ دور جاتی وردہ پر نظر دوڑاتے اس نے بھی بیگ کندھے پر ڈالا اور شاپ سے باہر نکل آیا۔ شام اپنے پار سمیٹے رخصت ہونے کے قریب تھی۔ تھکا ماندہ سورج مغرب کی گود میں چھپنے کے لیے بے چین تھا۔ ایسی ہر چیز سے بے نیاز نبیہ اپنے کمرے کی بالکنی میں بیٹھی لیپ ٹاپ کھولے کسی کام میں منہمک دکھائی دیتی تھی۔ اس کی محویت بالکنی میں روشن ہوتے بلب سے ٹوٹی۔ گردن گھما کر دیکھا تو گل بہار بانو گلاس ڈور بند کرتی اس کی جانب ہی آ رہی تھی۔ اندھیرے میں بیٹھ کر کام کرتی ہو، آنکھیں خراب ہو جائیں گی۔ ہمیشہ ایک طرح خفگی دکھاتی ہوئے اس کے نزدیک ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ان کی فکر مندی پر وہ مسکرا کر رہ گئی۔ وہ اب بھی اسے چھوٹے بچوں کی طرح تنبیہ اور ڈراوے دیتی تھی۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر ان کی جانب دیکھتے وہ نرمی سے مستفسر ہوئی، جو گردن اونچی کیے سیاہ مائل آسمان پر نظریں ٹکائے بیٹھی تھی۔ اب تو بس چل چلاؤ کا وقت ہے، ایسے ہی ایک دن زندگی کی شام بھی ہو جائے گی، ہیکا بھرتی وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ان کے انداز پر نبیہ کھٹکی تھی، وہ یقیناً کسی بات کو لے کر پریشان تھی۔ امی صاحب خیریت ہے؟ کچھ ہوا ہے؟ لیپ ٹاپ بند کرتی وہ ان کی طرف پلٹی۔ بھلے ہی وہ کتنی مصروف کیوں نہ ہو، ماں کے لیے اپنی مصروفیات سے ہمیشہ وہ کچھ پل چرا لیا کرتی تھی۔ کیا تمہیں اس بات کی فکر ہے کہ مجھے کون سی فکر کھائے جا رہی ہے؟ خفگی سموئے انہوں نے گردن موڑی۔ ان کے الفاظ کے چناؤ پر وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی وہ اس سے کس موضوع پر بات کرنے جا رہی ہیں، اور اسی لیے اتنی ایموشنل بلیک میلنگ پر اتری ہوئی تھی۔ امی، اگر بات کسی پروپوزل، شادی یا رشتے سے ہٹ کر ہے تو مجھے ضرور آپ کی فکر ہے۔ دوسری صورت میں اگر آپ کو نالائق اور نافرمان اولاد لگتی ہوں تو سوائے معافی مانگنے کے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ ایک گہرا سانس بھرتے اس نے دوبارہ اسکرین کھولی۔ گل بہار بانو پیچ و تاب کھا کر رہ گئیں۔ وہ ان کے منصوبے کو شروع کرنے سے پہلے ہی خاک میں ملا چکی تھی۔ میری جان، کب تک ایسے سوگی مناتی رہو گی؟ زندگی ایک جگہ رکنے کا نام نہیں ہے۔ جو ہوا اس کا دکھ ہم سب کو ہے، مگر قسمت کے فیصلوں کے آگے ہم سب بے بس ہیں۔ تقدیر کا لکھا میں یا تم مٹا نہیں سکتے، اور نہ ساری زندگی یوں روک لگا کر گزار سکتے ہیں۔ نام آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے انہوں نے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ امی، میں اللہ کے فیصلوں میں راضی رہنے والوں میں سے ہوں۔ جو اس نے دیا اس کی عطا، جو دے کر لے لیا اس کی مصلحت۔ مجھے پتہ ہے میرا اور ان کا ساتھ اتنا ہی تھا۔ ہم جنتوں میں دوبارہ مل لیں گے۔ آسمان میں گھلتے جامنی رنگ پر نظر جمائے وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی، یوں جیسے دور کہیں سے بیٹھا کوئی اسے بھی دیکھ کر مسکرایا ہو۔ گل بہار بانو کا دل کسی نے مٹھی میں لیا۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ پلیز امی، نبیہ نے ملتجانہ نگاہ اس کی جانب موڑی۔ آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہیں نا، تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ شادی انسان اپنی خوشی کے لیے کرتا ہے، لیکن یقین جانیں مجھے اب اس لفظ سے وحشت ہوتی ہے۔ میں اپنے حصے کی خوشیاں جی چکی ہوں۔ کسی اور کو اپنی زندگی میں وہ مقام اور جگہ دینا میرے پاس میں نہیں ہے، تو مجھے اس کے لیے فورس مت کریں۔ شادی صرف خوشی کا نام نہیں ہے بیا، شادی شرعی اور مشرطی ضرورت ہے۔ ایک تنہا عورت کو یہ معاشرہ جینے نہیں دیتا جب تک ادراک ہوگا، ایسا نہ ہو خدا نخواستہ وقت گزر چکا ہو۔ ابھی تمہارے لیے ایک سے بڑھ کر ایک رشتے ہیں، نا قدری مت کرو۔ میں ماں ہوں، تم سے زیادہ زمانے کو پرکھے ہوئے ہوں۔ ایک بار جذباتیت چھوڑ کر ٹھنڈے دل سے سوچو تو میری بات سمجھ آئے گی۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، ایک بار اس رشتے کو دے کر اس کے بارے میں ضرور سوچنا۔ ہاتھ میں تھامی ایک تصویر میز پر رکھتے ہوئے جانے کے لیے پلٹ گئی۔ وہ مزید رک کر کسی بحث کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ جس وقت وہ اندر جا رہی تھی، یعنی اسی وقت پریشے نبیہ کو ڈھونڈتی باہر نکلتی دکھائی دی تھی۔ کیا ہوا بیا آپی؟
نبیہ کی شکل دیکھ کر وہ ٹھٹکی، لگتا ہے اس کے چہرے سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ کچھ نہیں پری، ہم لڑکیاں تو بس گائے بکری ہیں نا، کسی کھونٹے سے باندھنا ضروری ہے، تلخی سے کہتے وہ پھیکی ہنسی ہنسی۔ آج کل تو پریش اس بات کو بخوبی محسوس کر سکتی تھی، سو ایک گہرا سانس بھرتی لب بھیج گئی۔ ویسے آپ پی پھوپھو کے بتائے رشتے سے نہ صحیح، لیکن آپ اپنے لیے کوئی ہمسفر ڈھونڈیں۔ بولتے ہوئے اس نے میز پر رکھی تصویر اٹھائی اور اگلی پل اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، یہ اس کا رشتہ آیا آپ کے لیے؟ آنکھیں پھیلائے وہ بے یقینی سے گویا ہوئی۔ نبیہ نے چمبے سے اس کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر ہلکی سی غصے کی آمیزش تھی۔ یہ وہی کم بخت ایس پی ہے، تصویر میں تو ایسا بھولا لگ رہا ہے، لیکن اس کی زبان کے جوہر کوئی مجھ سے پوچھے۔ رحم علی خان کو تصویر میں دیکھ کر بھی اس کا پارا چڑھا تھا۔ اوہ یہ تو ہے وہ ایس پی۔ اب کے بعد نبیہ نے دلچسپی سے تصویر اٹھا کر دیکھی۔ ان کی فیملی ہماری پولیٹیکل رائیول ہے نا؟ ایک نظر اٹھا کر پریشا کی جانب دیکھا جو اس کی بات کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر نبیہ کو اچانک ہی کیوں رحم علی خان میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ وہ مشکوک ہوئی۔ ایسا کرو امی کو، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ پریشا کا منہ ہونکوں کی طرح کھلا تھا، مطلب وہ جو شادی کے نام سے بدعقتی تھی اسے سمجھ بھی آیا تو رحم علی خان۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے نبیہ کو دیکھی گئی جس کا چہرے پر اس وقت پراسرار مسکراہٹ نہیں گئی تھی۔ آپ اس سے شادی کریں گی؟ اپنی آواز قابو کرتی وہ بے یقینی سے گویا ہوئی۔ نبیہ کی گردن نفی میں ہلی تھی۔ پھر اسے سمجھ نہیں آیا کہ نبیہ کہنا کیا چاہ رہی تھی۔ بس تم امی سے کہہ دو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ ایک گہرا سانس بھرتے اس نے تصویر دوبارہ میز پر رکھی۔ اوہ اب میں سمجھی۔ اچانک ہی پریشا کے دماغ میں ایک کوندا لپکا، اسے کچھ نبیہ کی رضامندی کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ اب جانتی ہے کہ جب پھوپھو آپ کی رضامندی لے کر ابی کے پاس جائیں گی تو وہ اس رشتے سے منع کر دیں گے، اور یوں آپ ابی کے کندھے پر بندوق رکھ کر اپنا مطالبہ منوائیں گی، اور آئندہ مزید کسی بھی رشتے سے کچھ عرصے تک کے لیے آزادی مل جائے گی، ہے نا؟ انگلی اٹھاتے وہ شرارت سے مستفسر ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے لگتا تھا وہ نبیہ سے متاثر ہوئی۔ اس کے ذہن میں نہ جانے ایسے خیالات نہیں آتے تھے۔ نبیہ نے فقط مسکرانے پر اتفاق کیا۔ وہ یوں بھی کم گو تھی، زیادہ باتیں کر کے اپنے ارادے لوگوں کے گوش گزار نہیں کیا کرتی تھی، اور پری کو اس کی بہت ساری باتوں میں سے ایک یہ بات بھی پسند تھی۔ لیکن بالفرض ابی نے رشتے سے حامی بھر لی۔ پھر کس خیال کے تحت اس نے نبیہ کو تصویر کا دوسرا دکھایا؟ تو منگنی کرنے میں کیا حرج ہے؟ منگنیاں تو عموماً ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ پری مانی کیسی سے دیکھتی وہ پریشا کو بھی ایک نئی راہ سجھا گئی تھی۔ کیا واقعی اس کے پاس بھی ابھی جواز سے چھٹکارے کا وقت تھا؟ گہری سوچ میں ڈوبی وہ گلاس ڈور کھولتی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا رخ پھوپھو کمرے کی جانب تھا تاکہ انہیں نبیہ کے فیصلے سے آگاہ کر سکے، لیکن اس کا دماغ اب نبیہ کو چھوڑ کر اپنے اور جواد کے رشتے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سردیاں اپنے جوبن پر تھیں، بخار چڑھنے برف کی دبیز چادر اوڑھی ہوئی تھی، ہر طرف بکھرے ننھے برف کے ٹکڑے اشیاء کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ ایسے میں ماریا اپنے بیڈ روم کی کھڑکی کے آگے رکھی میز پر بیٹھی اپنے کام میں مگن دکھائی دیتی تھی۔ سامنے ہی ہاٹ چاکلیٹ کا مگ دھرا تھا جس میں سے وہ گائے بگائے چند گھونٹ بھر لیتی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس کا سنی سے سامنا نہیں ہوا تھا، وہ زیادہ تر بات چیت میسیجز کے ذریعے کر رہی تھی۔ سنی نے بھی اس کے سامنے آنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ ماریا جتنی جلدی یہ حقیقت قبول کر لے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے کولیز ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اتنا ہی دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ کام مکمل کر کے اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، مگ اٹھا کر لبوں سے لگاتے اس کی نگاہیں کھڑکی سے نظر آتے سفید منظر پر جمی تھی۔ گرم ماحول میں یوں برف باری سے لطف اندوز ہونا بھی کسی نعمت سے کم نہیں تھا، لیکن اس کے تو دکھ ہی کچھ اور تھے۔ ایک گہرا سانس بھرتے اس نے موبائل پر نظر ڈالی جس کی اسکرین چند سیکنڈ پہلے روشن ہوئی تھی۔ وہ اکثر ہی کسی ایسٹرولوجی کے پیج پر اپنا زوڈک سائن پڑھا کرتی تھی، یہ میل وہیں سے ہی آئی تھی۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے وہ میل کھولی، ورنہ عموماً وہ ایسی میلز اگنور کر دیا کرتی تھی، مگر ابھی دماغ بٹانے کے عرصے اسے پڑھنے بیٹھ گئی۔ میل میں اس کے گزرنے والے ہفتے کی بابت بہت کچھ لکھا تھا اور تقریباً 80% باتیں درست تھیں، ساتھ ہی چند سوالات پر مبنی ایک سروے بھی موجود تھا۔ بلا ارادہ ہی وہ اسے حل کرتی گئی۔ کچھ ہی دیر میں اسے دوسری ای میل موصول ہوئی۔ اب یہ ملنے والی میل اس کی لو لائف کے بارے میں تھی۔ اسے پڑھتے ہوئے کچھ عجیب قسم کی کیفیت کا شکار ہوئی تھی۔ سینوریٹا نامی اس ایسٹرولوجسٹ کا کہنا تھا کہ وہ اپنا پیار پا سکتی ہے، فی الحال اس کی محبت کے اوپر نحوست کا سایہ ہے، اور اگر اس نے اس کا توڑ نہیں کروایا تو وہ کبھی بھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ سینوریٹا ماہر نجوم ہونے کے ساتھ بلیک میجک کرنے اور ان کے توڑ کے بارے میں بھی جانتی تھی۔ یہ سب پڑھ کر ماریا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اس نے چند لمحوں کے تامل کے بعد اسے جوابی میل کی کہ اسے سنی کو پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ اسے پانے کے لیے وہ ہر حد سے گزرنے کو تیار تھی۔ میل لکھتے ہوئے جذبات کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ یہ خیال ہی اتنا خوش کن تھا کہ وہ سنی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پا سکتی ہے، جبکہ دماغ بار بار گھرک رہا تھا کہ یہ سب وقت کی بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ وہ یقیناً اس سے توڑ کے نام پر پیسے لے گی، لیکن دل پر ضد تھا کہ اسے ایک کوشش کر کے دیکھ لینی چاہیے۔ بالفرض یہ سب جھوٹ بھی تھا تو کوشش کرنے میں آخر حرج ہی کیا تھا؟ اس بات سے مبرا کہ کسی پر جادو کروانا اسے جہنم کے عمیق گڑھے کی جانب دھکیلے گا۔ رومانیہ میں جادو ٹونا کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں جادو ٹونا یا بلیک میجک کرنے پر حکومت کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ انٹرنیٹ نے رومانیہ کے جادوگروں کو یہ سہولت فراہم کی ہے کہ وہ گھر بیٹھے اپنے جادو کا اثر دنیا بھر میں پھیلا سکیں۔ یہاں تقریباً 4000 خواتین سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کے دیگر حصوں میں
موجود لوگوں کے مسائل جادو کے ذریعے حل کر رہی ہیں۔ کہہ دو صبح کے پیدا کرنے والے کی پناہ مانگتا ہوں، اس کی مخلوقات کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروں پر پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورہ الفلق۔ باہر لاؤنج میں مریم قرآن پاک کی تلاوت سن رہی تھی، جس کی آواز ماریہ کانوں پر پڑی ضرور تھی، مگر جب غفلت کے پردے آنکھوں اور کانوں پر ہوں تو اکثر الفاظ کانوں سے ٹکرا کر پلٹ جاتے ہیں، کیونکہ دل تک پہنچنے کے راستے زنگ آلود ہوتے ہیں۔ بادلوں کو چیرتے سورج کی کرنیں چار سو پھیلی تھیں، لیکن اس میرا گلا خراب ہے تو کائنڈلی اگنور کیجیے گا۔ لیکن اس نیم اندھیرے کمرے میں ہنوز رات کا گمان ہوتا تھا۔ کھڑکیوں پر پڑے دبیز پردے کرنوں کے اندر جھانکنے میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ بیڈ پر لیٹی پریش دنیا مافیا سے بے خبر گہری نیند میں ڈوبی تھی۔ دفعتاً موبائل کی جھنجھاڑتی آواز نے اس کی نیند میں خلل ڈالا۔ چند لمحے وہ قسمت آتے ہوئے اس کے بند ہونے کا انتظار کرتی رہی، لیکن مسلسل ہوتی گھنٹی نے بالآخر اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ کیا مصیبت ہے، چھٹی کے دن بھی بندہ سکون سے نہیں سو سکتا۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے ہاتھ مار کر سائڈ ٹیبل سے فون برآمد کیا اور بیزاریت سے اسکرین پر نظر دوڑائی۔ نمبر دیکھ کر اس کا موڈ مزید خراب ہوا۔ خود کو تحمل کا درس دیتے اس نے کال ریسیو کی، کیونکہ جانتی تھی نہ کرنے کی صورت میں جواد الوی جوں کی طرح چمٹ جائے گا۔ وہ ایسا ہی ڈھیٹ انسان تھا، دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازتے اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو پری، کیسی ہو؟ دوسری جانب سے اس کی بشاش سی آواز سن کر پری کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ تم سے رشتہ جوڑنے والا کیسا ہو سکتا ہے؟ دل کی آواز کو وہ زبان دینے سے قاصر تھی، مگر پھر بھی جب بولی تو آواز سے بیزاریت زائد تھی۔ جواد، میں سو رہی تھی، ابھی صبح کے 9 بجے ہیں، مجھے تو ویسے ہی کم چھٹیاں نصیب ہوتی ہیں، ویکینڈز پر بھی ڈھیروں کام ہے میرے پاس۔ وہ اسے جتانا چاہتی تھی کہ اس کی بے وقت کی کال سے اسے تکلیف پہنچی ہے، لیکن سامنے جواد الوی جیسا ڈھیٹ انسان تھا۔ بجائے شرمندہ ہونے کے اس کا بے ہنگم کہکا سنائی دیا۔ پریش نے دانت پر دانت جمائے اس کے کہکے کو بمشکل جھیلا۔ بس میری جان، 2 ماہ کی بات ہے، اس کے بعد تمہارے پاس چھٹیاں ہی چھٹیاں ہوں گی، جتنا دل چاہے سونا، بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ دوں گا۔ اس کے اس بھونڈے مذاق پر پریش اندر تک سو لگ گئی تھی۔ جواد پلیز مائنڈ یور لینگویج، مجھے یہ جان جگر جیسے الفاظ بالکل پسند نہیں ہیں، پلیز آپ مجھے بس میرے نام سے پکارا کریں۔ پریش، صرف پریش، ایک ایک لفظ پر زور دیتی وہ جھلائی تھی۔ جواد کے یہ بیہودہ قسم کے مذاق اس کا فشار خون بلند کرنے کے سوا کچھ نہیں کرتے تھے۔ خوش قسمت ہو پری کہ تمہارا شمار گنتی کے ان گنے چنے لوگوں میں ہوتا ہے جن کی غلطیاں جواد الوی معاف کر دیتا ہے۔ خیر، تمہارے پسند یا ناپسند ہونے سے میں اپنا انداز نہیں بدل سکتا۔ میری زندگی ہو تم، میری جان، میرا سب کچھ۔ بس چند مہینوں بعد تم میری دسترس میں ہوگی، جب اپنے جذبوں کی شدتوں سے تمہیں آگاہ کروں گا۔ کتنا تڑپایا ہے تم نے اس عاشق کو۔ جواد کے گھٹیا 2 نمبر قسم کے عشق کی داستان سننے کی تاب پریش میں نہیں تھی۔ اس نے خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے روک کر فون سائڈ پر رکھا اور خود واش روم چلی گئی۔ دوسری جانب موجود جواد اسے کچھ دیر اپنی محبت کی شدتوں سے اسے آگاہ کرتا رہا، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ اگلی جانب سے مکمل خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ہیلو پری، ہیلو، تمہیں میری آواز آ رہی ہے؟ چند سیکنڈ وہ اسے آوازیں دیتا رہا، لیکن اگلی جانب سے غیر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہاں کوئی ہوتا تو اسے جواب دیتا نہ۔ جھلاتے اس نے بڑبڑاتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ یہ لڑکی اس کے ضبط کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ جس وقت وہ منہ دھو کر باہر نکلی، جواد کال کاٹ چکا تھا، اور سچ شکر کہ اس نے دوبارہ کال ملانے کی زحمت نہیں کی تھی، لیکن اس کی نیند تو برباد ہو چکی تھی۔ سو ناشتے کے ارادے سے باہر نکل آئی، جانتی تھی کہ نیند کہ نبیہ کو صبح خیزی کی عادت تھی۔ اس کی توقع کے مطابق وہ پہلے ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی اخبار کی ورقردانی کر رہی تھی۔ ہاتھ میں تھانے مگ میں چائے کے آخری گھونٹ موجود تھے۔ گڈ مارننگ، آج سورج کس سمت سے نکلا ہے بھائی؟ کہ پری بی بی بغیر اپنے کام کے جلدی اٹھ گئی۔ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھتے نبیہ نے اخبار کو تہہ لگائی، جبکہ پریش کے چہرے پر ہنوز خفگی کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ عموماً وہ چھٹی کے دن جاگنگ کے بعد آ کر سو جایا کرتی تھی، پھر آرام سے ہی اٹھا کرتی تھی۔ اب بہت عقل مند ہے بھی آپ ہی، جو شادی کے چکروں میں نہیں پڑی۔ مجھے تو ابھی نے اچھا پھنسایا۔ جواد صاحب کی کال تھی لے کر صبح سارا موڈ غارت کر دیا۔ غصے میں بولتے اچانک اس کی نظر پڑی جو موبائل کان سے لگائے ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھنے آ رہی تھی۔ پریش کی زبان کو ایک دم بریک لگی تھی کہ مبادہ وہ ابھی سے ہی بات کر رہی ہوں تو ان کے فرمودات بھی ان تک نہ پہنچ جائے۔ چند منٹ بعد انہوں نے اللہ حافظ کہہ کر فون رکھا تو ان کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو معنی خیزی سے دیکھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ وہ کس سے بات کر رہی تھی اور کیا بات کر رہی تھی۔ میں نے اشاروں کو نبیہ کا پروپوزل بتانے کے لیے کال کی تھی۔ دونوں کی نظروں میں چھپے سوال بھانپ کر وہ خود ہی بولنا شروع ہوئی۔ اس اطلاع پر دونوں کے ہی کان کھڑے ہوئے۔ انہیں اشارے قلبی کا رد عمل جاننے کی جستجو ہو رہی تھی۔ ناراض ہو رہا تھا کہ وہ لوگ ہماری لڑکی کے ذریعے ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، مجھے تو ابھی معلوم ہوا کہ وہ لوگ شارق کے سیاسی حریف ہیں، مگر حیرت مجھے اس بات کی ہے کہ انہوں نے بھی جب سب جانتے بوجھتے رشتہ کیسے بھیج دیا۔ گل بار بانو نے بات ختم کر کے چائے کا گھونٹ بھرا جو کچھ دیر پہلے ہی نبیہ نے لا کر رکھی تھی۔ وہ اس وقت کچھ افسردہ سی نظر آ رہی تھی۔ پریش نے ایک چور نظر نبیہ پر ڈالی۔
لیکن وہ اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کے جذبات ڈھونڈنے سے قاصر رہی تھی۔ اس کے حساب سے نبیہ کو خوش نظر آنا چاہیے تھا، جیسے کہ وہ چاہتی تھی وہی تو ہوا تھا، لیکن اس کا چہرہ یکدم صفار تھا۔ شاید وہ پھوپھو کے سامنے اپنے جذبات چھپا رہی تھی۔ ڈبل روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر اس پر مارمالیٹ لگاتے اس نے قیاس لگایا، پھوپھو جانے دیں، ہماری بھی آپ ہی کے لیے اور اچھا پروپوزل آ جائے گا۔ نبیہ پر ایک گہری نظر ڈالتے وہ گلبار بانو کی جانب متوجہ ہوئی، جو ٹھنڈی چائے کے آخری گھونٹ حلق سے اتار رہی تھی۔ حسیت ان کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ اللہ بڑا کارساز ہے، وہ نئے راستے بنا دے گا، دھیمے سے بولتی وہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہوئی۔ پریشی جانتی تھی انہیں زیادہ کل کے اس بات کا ہے کہ اتنے عرصے میں پہلی بار نبیہ نے کسی رشتے کی حامی بھری تھی، لیکن یہ بات تو بس پریشی ہی جانتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ افسردگی سے سوچتے اس نے گلبار بانو کو دیکھا، جو ڈھل کے کندھوں سے لونگ چھوڑ کر نکل رہی تھی۔ اولاد کے غم والدین کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں۔ نبیہ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے گہرا سانس بھر کر رہ گئیں۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، آسمان سیاہی کی دبیز چادر اوڑھے خود بھی محو استراحت لگتا تھا۔ ایسے میں اس تہہ خانے کے اندر جھانکو تو کرسی پر بیٹھے وجود کا سایہ دیوار پر نظر آ رہا تھا۔ عادتاً وہ کرسی کو جھولنے کی طرح آگے پیچھے جھلاتا تھا، کان پر فون لگائے وہ دوسری جانب سے اٹھائے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ چند بیل کے بعد بالآخر فون اٹھا لیا گیا۔ آپ کی فائل مل گئی ہے۔ سامنے میز پر رکھی فائل پر ہاتھ پھیرتے وہ سیدھے کام کی بات پر آیا۔ گڈ، تم وہ فائل ہمیں بھیجو، تمہارے پیسے جیسے کہو گے تمہیں مل جائیں گے۔ اگلی جانب سے اس اطلاع پر خوشی کی ایک لہر دوڑی تھی، لیکن انداز کو انہوں سنجیدہ رکھتے اگلا حکم جاری کیا۔ میں فائل کو کوریئر کر دیتا ہوں اور پیسے مجھے کیش میں چاہیے۔ اس کے مطالبے پر اگلی جانب فون کان سے لگائے بندہ بے چین ہوا۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ بہت اہم فائل ہے، تم اسے خود لے کر آؤ گے اور واپسی پر اپنی رقم لیتے جانا۔ میں نے کہا تھا میں کسی سے نہیں ملوں گا، پیسے میں بتاؤں گا کس جگہ پہنچانے اور فائل آپ بتا دیں۔ میرے آئے بغیر کیسے آپ تک پہنچانی ہے؟ اس نے اٹل لہجے میں جواب دیا۔ یہ بات تو پہلے ہی تحقیق میں ان لوگوں سے کسی بھی صورت نہیں ملے گا۔ سو ایک گہرا سانس بھرتے دوسری جانب موجود شخص نے بیچ کی راہ نکالنی چاہیے۔ اچھا ایک کام کرو، پرانے قبرستان کے پچھلے دروازے کے دائیں طرف ایک ٹوٹی ہوئی قبر ہے، تم فائل اس میں رکھ کر کہیں چھپ کر بیٹھ جانا، ہمارا آدمی وہاں سے فائل لے کر یقین دہانی کر کے تمہارا پیسوں کا بیگ رکھ کر چلا جائے گا۔ اس کی جانے کے بعد تم اپنی رقم لے کر جا سکتے ہو۔ بولو منظور ہے؟ اور پر وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر ایک گہرا سانس خارج کرتے حامی بالی۔ اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہو۔ فائل کا معاملہ طے ہوا تو دوسری طرف سے اسے گروپ میں شمولیت کی آفر دی گئی۔ مجھے منظور ہے، مگر میری شرائط اپنی جگہ رہیں گی، بات صرف فون کے ذریعے ہوگی۔ اس نے اپنا پرانا مطالبہ دہرایا۔ اوکے ڈن۔ ایک دو دن میں اس موضوع پر تفصیلی بات کر کے تمہیں باقاعدہ پارٹی میں شمولیت دی جائے گی۔ چند مزید باتوں کے بعد فون بند ہوا تو سایہ اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھا، جس کے باعث پیلی مائل سفید دیوار پر سیاہ رنگ غالب آیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کمرہ چھوڑ کر نکل گیا۔ لیمپ کی روشنی میں بورڈ میں لکھا فرسٹ اسٹیپ ٹو ورڈ سکسیس واضح الفاظ میں جگمگا رہا تھا۔ شہر لاہور آج بادلوں کی چھاؤں میں تھا۔ رات سے ہی فضا میں نمی گھلی محسوس ہوئی، جس کے بعد ایک حبس کی کیفیت تھی۔ امتحانات شروع ہونے میں چند دن باقی رہ گئے تھے، اس لیے تیاری کی گھر سے دی گئی چھٹیوں کے بعد جامعہ سنسان لگتی تھی۔ کہیں کہیں اکا دکا طالب علم اپنے کاموں گھر سے آتے جاتے دکھائی دیتے تھے۔ ایسے میں اکنامکس ڈپارٹمنٹ کی لائبریری میں داخل ہو تو معمول کا سناٹا اور خاموشی خوش آمدید کہتا محسوس ہوتا تھا۔ ارسلان نے کچھ دن پہلے ایک کتاب ایشو کروائی، جسے واپس کرنے وہ اس وقت لائبریری میں داخل ہوا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی اسے ایک کنارے کی میز پر بیٹھی غانیہ نظر آ گئی۔ وہ آج اکیلی ہی تھی اور رجسٹر پر جھکی کسی کام میں مشغول دکھائی دیتی تھی۔ شاید اپنے نامکمل کام کو مکمل کرنے کے غرض سے وہ یہاں بیٹھی تھی۔ ارے غانیہ، کیسی ہو؟ کب آئی یونیورسٹی؟ کتاب واپس کرتا وہ سیدھا اس کی میز کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ سلام کے بعد اس نے ازلی خوش اخلاقی سے اس کا احوال پوچھا۔ غانیہ نے ایک نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور کھائی سے جواب دیتی کہا، میں دوبارہ مگن ہو گئی۔ تمہارے ماموں کا مجھے وردہ سے معلوم ہوا تھا، بہت افسوس ہوا۔ میں آنا چاہ رہا تھا، مگر نہ ہی میرے پاس تمہارا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے، نہ ہی ایڈریس۔ اسے لگا شاید غانیہ سے ناراض ہے، سو پرسے کے ساتھ ہی معذرت بھری صفائی بھی پیش کی۔ بس جو اللہ کی مرضی، اور اس کی مرضی کے آگے تو ہم سب کٹ پتلی ہیں نا۔ پھیکی سی ہنسی ہنستے اس نے گردن جھٹکی۔ سائلنس پلیز۔ تبھی لائبریرین کی آواز پر دونوں ایک دم خاموش ہوئے۔ غانیہ، میری بھی کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو بتانا، کسی بھی قسم کی۔ چند لمحوں بعد ایک گہرا سانس بھرتے اس نے میز پر رکھا بیگ اٹھا کر کندھے پر ڈالا۔ وہاں سرگوشی زیادہ نہیں تھی کہ اب کے بعد لائبریرین سے بے عزت ہونے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ اب کے یہ دو بول میری تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، اور یوں ہر جگہ میرے پیچھے مت آیا کریں، مجھے آپ کی ہمدردی کی بھیک نہیں چاہیے۔ میز پر بکھرا سامان سمیٹتی وہ درست چیز سے گویا ہوئی، اور اس سے پہلے کہ لائبریرین دونوں کو بے عزت کر کے باہر نکالتا وہ ہکا بکا کھڑے ارسلان کو چھوڑ کر لائبریری سے نکل گئی۔ ارسلان کو لگا ماموں کے انتقال کے بعد شاید وہ زیادہ جذباتی ہو رہی ہے۔ افسوس سے لب بھینچتا وہ بھی لائبریری سے باہر نکلنے لگا۔ تبھی اندر داخل ہوتی تانیہ سے ٹکراتے بجا۔ وہ ایسے ہی ڈھونڈنے نکلی تھی جو 5 منٹ کا کہہ کر پچھلے 15 منٹ سے غائب تھا۔ یہ پھر تم اس مظلومیت کی دکان سے کوئی بات کرنے کھڑے ہو گئے تھے نا؟
تانیہ نے یہاں آتے وقت غانیہ کو نکلتے دیکھا تھا اور اب پیچھے پیچھے ارسلان کا باہر نکلنا اس کا فشار خون بلند کرنے کے لیے کافی تھا۔ ارے یار، اس کے ماموں کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو بس پرسہ دے رہا تھا۔ تانیہ کی یہ شک کرنے کی عادت سے اکثر زج کر دیتی تھی، مگر اسے بھی وہ اس کی محبت سے نتی کرنا نظر انداز کر دیتا تھا۔ یار، اس کے پاس تو ہر صبح ایک نیا کام ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ روز یہ سوچ کر ہوتی ہے کل کس بات پر لوگوں سے سمپتی حاصل کی جائے۔ ہمیشہ کی طرح تانیہ کو اس سے شدید خار چڑھی تھی۔ ناک سے مکھی اڑاتے وہ بیزار لگتی تھی۔ اسے غصہ اس بات پر آتا تھا کہ ارسلان کیوں بلا وجہ اس کے آگے پیچھے لگا رہتا ہے۔ کم آن تانیہ، کین وی کلوز دس ٹاپک؟ اب کے بار وہ بھی جھنجلا گیا تھا، ہر بار ایک ہی بات کی صفائی دیتے جیسے وہ اب تھک چکا تھا۔ اس کا خراب موڈ دیکھ کر تانیہ نے اپنے جذبات قابو کیے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں نارمل انداز میں بات چیت کرتے باہر کی طرف بڑھے تھے۔ دور آڈیٹوریم کے پچھلے دروازے کی سیڑھیوں پر بیٹھی غانیہ نے دونوں کو بغور دیکھا جو ایک دوسرے کے سنگن میں مطمئن لگتے تھے۔ وہ ایک دم ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کے دل میں یہ وہمہ بیٹھ گیا تھا کہ وہ جیسے بھی چاہتی ہے اللہ اس سے اس شخص کو چھین لیتا، اور وہ ارسلان کی زندگی دو پر نہیں لگانا چاہتی تھی، اس لیے خود کو دور کرنا چاہتی تھی، اور اسی لیے کچھ دیر پہلے اس سے بدتمیزی کر کے نکلی تھی تاکہ وہ اس سے خود کو دور کر لے۔ مگر اس کا دل کا کیا، جس پر اس کا اختیار نہیں تھا۔ اس سب کا واحد حل یہی تھا کہ میں یونیورسٹی چھوڑ دوں۔ دل میں بڑبڑاتے وہ خود سے عہد کرتی اٹھی۔ ویسے بھی جانتی تھی مامی اب زیادہ عرصے سے پڑھنے نہیں دینے والی تھی۔ آنسو پوچھتے اسے سیڑھیاں عبور کرنی شروع کی۔ دل بہت بھاری ہو رہا تھا، لیکن وہ فیصلہ لے چکی تھی جو شاید سب کے حق میں ہی بہتر تھا۔ وہ نہیں میرا، مگر اس سے محبت ہے تو ہے، یہ اگر رسم و رواجوں سے بغاوت ہے تو ہے۔ سچ کو میں نے سچ کہا، جب کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اب زمانے کی نظر میں یہ حماقت ہے تو ہے۔ کب کہا میں نے کہ وہ مل جائے مجھ کو، میں اسے غیر نہ ہو جائے، وہ بس اتنی حسرت ہے تو ہے۔ اس دن سینوریٹا کی میلز کے جواب میں ماریا نے تہیہ کر لیا کہ وہ اسے ایک بار ضرور ملے گی۔ سنی کو حاصل کرنے کی وہ کوئی بھی قیمت چکا سکتی تھی، اور اسی غرض سے وہ اس وقت سینوریٹا کے بتائے پتے پر موجود تھی۔ یہ آبادی سے بہت دور سنسان علاقے میں بنا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ دا موسٹ پاورفل واچ فرام یورپ کے الفاظ جعلی حروف میں ایک تختی پر درج اس کے دروازے پر آویزاں تھے۔ دا موسٹ پاورفل وچ فرام یورپ کے الفاظ جعلی حروف میں تختی پر درج اس کے دروازے پر آویزاں تھے۔ ماریا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں اچانک اس کا دل چاہا کہ یہاں سے پلٹ جائے، جبکہ وہ یہاں 3 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچی تھی، مگر اب دل گھبرانے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فیصلہ لیتی، گھر کا دروازہ کھلا تو سینوریٹا دونوں ہاتھ پھیلائے اسے خوش آمدید کہتی باہر نکلی۔ ویلکم ماریا۔ نہ جانے دروازے پر کیمرہ نصب تھا یا اتفاقاً ہی وہ باہر آ گئی تھی، کیونکہ ماریا نے تو اب تک اتنا ہی گھنٹی یہ دروازہ نہیں بلایا تھا۔ عجیب مخمصے میں گری، وہ بھی زبردستی کی مسکراہٹ سجائے اس سے ملی۔ سینوریٹا کے انداز میں جوش دید نہیں تھا، دیکھنے میں واقعی کوئی جادوگر نہیں لگتی تھی۔ زمین کو چھوتا اس کا لمبا کالا فرولل گاؤن ہوا کے دوش پر لہرا رہا تھا۔ کالے گھنگریلے بال لال چھوٹے رومال سے پیچھے کی طرف بندھے تھے۔ چہرے پر ایک عجیب قسم کی کرختگی تھی جس سے ماریا کو تھوڑا خوف محسوس ہوا۔ گلے میں مختلف مالائیں ڈلی ہوئی تھیں، جبکہ جھری زدہ ہاتھوں کی انگلیاں میں تاشہ پتھر جڑی انگوٹھیوں سے مزین تھیں۔ اس کے بے ہنگم حلیے کی بنسبت اس کا انداز اتنا شائستہ اور نرم تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ماریا اس کے سحر میں جکڑ سی گئی۔ وہ اس سے باتیں کرتی گھر کے اندر لے گئی۔ اندر کا ماحول بھی عجیب وحشت زدہ سا تھا۔ دن کی روشنی میں بھی گھر نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جگہ جگہ دیواروں پر عجیب و غریب سی پینٹنگ لگی تھی، ساتھ ہی چند صلیبیں اور جیسس کا مجسمہ ایک فریم میں لٹکا ہوا تھا۔ ایک مدھم سا جلتا لال بلب اس ماحول کو مزید پراسرار بناتا تھا۔ کیا میں یہ سب ٹھیک کرنے جا رہی ہوں؟ اندر کا ماحول دیکھ کر ایک بار پھر اس کا دل گھبرایا تھا۔ بار بار اندر سے ایک آواز آ رہی تھی کہ اسے یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے۔ تم پریشان مت ہو، تم جو کرنے جا رہی ہو اس کے سوا تمہیں کوئی اس مشکل سے نہیں نکال سکتا۔ ماریا نے حیرت سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ کیسے اس کے دل کا حال جان گئی تھی، یا اس کا چہرہ ہی سب بتانے کے لیے کافی تھا۔ ایک بار تم تسلی سب کچھ بیٹھ کر سن لو، پھر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ سینوریٹا کے لہجے میں جیسے باندھ لینے کا سحر تھا کہ ماریا نہ چاہتے ہوئے بھی کشمکش میں گری ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس کے پیچھے چلنے لگی۔ گھر کے پچھلے حصے میں ایک دروازہ تھا جسے کھول کر وہ لوگ بیک یارڈ میں داخل ہوئے۔ میں اپنے عمل یہاں کرتی ہوں۔ کچھ دور نظر آتے لکڑی کے بنے ایک گزیبو کی طرف اشارہ کرتے اس نے ماریا کو گردن موڑ کر دیکھا۔ تم جس کشمکش میں ہو اسے دل سے نکال دو۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ تحکم سے گویا ہوئی۔ انداز شائستہ تھا، مگر الفاظ کی تاثیر حکم کا درجہ رکھے ہوئی تھی۔ ایک بار یہاں قدم رکھنے کے بعد واپس پلٹنا تمہارے لیے تباہی کے سوا کچھ نہیں لائے گا۔ اگر اپنی محبت پانی ہے تو خود کو مضبوط کرنا ہوگا، پیاری لڑکی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے اسے سمجھانے کے انداز میں نرم لہجے میں بول رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں ماریا کو لگا جیسے اس کا ذہن ایک دم پرسکون ہو گیا۔ دل میں بیٹھا ڈر خوف ایک دم ہی زائل ہوا تھا۔ اس نے دھیمے سے گردن لائی اور اس کی ہمراہی میں
गज़ीबो की सीढ़ियाँ चढ़ती अंदर दाखिल होगी, जहाँ एक बड़ी सी लकड़ी की मेज़ पर बेताशा छोटी बड़ी घंटियाँ, कुछ चंद छोटी खोपड़ियाँ, कुछ जड़ी बूटियाँ, रंग बिरंगी मालाएँ, मुख्तलिफ पत्थर और छड़ियाँ रखी थी। एक कोने पर लकड़ियों के ऊपर एक बर्तन रखा नजर आता था जो फ़िलहाल खाली था। अब की बार ये सब देख के उसे खौफ नहीं आया। सेनोरिटा की बातें जैसे उसे ढारस दे रही थी। इस तरफ आओ। एतराफ़ का जायज़ा लेती मारिया इसकी आवाज़ पर ठटकी जो निस्बतन एक छोटी मेज़ के नज़दीक खड़ी थी। मारिया ने मियामी में गर्दन लाते इस जानब कदम बढ़ा दिया। नज़दीक पहुंचने पर उसे मेज़ पर कार्ड तरतीब से रखे नजर आए। ये टैरो कार्ड रीडिंग कहलाती है, इससे तुम्हारे मुस्तकबिल खुलकर सामने आ जाएगा। अपनी कुर्सी संभालते वो पेशेवराना अंदाज में गोए। मारिया ने भी उसके मुकाबिल को रखी कुर्सी संभाली। इतना तो वो मूवीज़ में देखकर जानती थी कि टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है। तुम अपनी पसंद के कोई से 3 कार्ड पसंद कर लो। कार्ड मारिया के सामने फैलाते सेनोरिटा ने बगौर उसके चेहरे पर देखा, जो अब काफ़ी हद तक मुतमईन दिखाई देती थी। चेहरे पर फैला खौफ और कशमकश काफ़ी हद तक ज़ायल हो चुके थे। मारिया ने लब काटते 3 कार्ड जला देखी। ये करते उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मूवीज़ में ये सब देखना और ख़ुद इस सब का तजर्बा करना दो एकदम मुख्तलिफ एहसास थे। वो इन कार्ड से अपना मुस्तकबिल जान सकती थी। ये एहसास ही सांस लेने रोकने के लिए काफ़ी था। तुमने पहला कार्ड डाउट का उठाया। पहला कार्ड सीधा करते सेनोरिटा ने लब मिला। दूसरा तुम्हारे 2 दुश्मनों की तरफ इशारा करता है। तीसरा कार्ड सिर्फ अंधेरा दिखा रहा है। बारी बारी कार्ड उठाकर बोलती वो हौले हौले गर्दन ढा रही थी, यूँ जैसे उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा हो। मारिया की सांस अलग में अटकी थी। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। सेनोरिटा की बताई बातें तो इसके पल्ले नहीं पड़ी थी, लेकिन इतना ज़रूर एहसास हो गया था कि वो मुश्किल में थी। उसके कार्ड्स अच्छे नहीं निकले थे। देखो, तुम जिस शख्स से मोहब्बत करती हो उसकी तरफ से तुम किसी शक व शोबे का शिकार हो। तुम इसे चाहती ज़रूर हो, मगर तुम्हें लगता है कि अगर तुमने ज़बरदस्ती उसे पा लिया और वो बदले में तुम्हें फिर भी मोहब्बत ना दे सका तो क्या होगा। मारिया ने बेदर्दी से लब काटे थे। उसे वाकई सन्नी की जानब से ये खदशा सताता था कि वो शायद इसका होकर भी इसका नहीं बन सकता। दूसरा कार्ड बताता है कि तुम्हारे ऊपर किसी औरत और उसकी बेटी ने जादू करवाया है। ये लोग तुमसे जलती हैं और उन्होंने किसी जादूगरनी की मदद से तुम्हारी लव लाइफ को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया। जिस विच के ज़रिए ये करवाया गया, उसने एक खाली अखरोट के छिलके पर स्पेल पढ़कर उसे एक मुर्दा शख्स के सर के नीचे दबा दिया, जिसके बाद तुम दुनिया में कभी भी अपना प्यार नहीं पा सकती। अगर तुम्हारी शादी हो भी गई तो वो कामयाब नहीं होगी। या तो वो शख्स मर जाएगा या फिर नतीजा तलाक की सूरत में निकलेगा। मारिया का दिल ज़ोर से कांपा था। वो जो कुछ बता रही थी अगर वाकई सब हकीकत था तो वो सचमुच बहुत बड़ी मुश्किल का शिकार थी। तीसरा कार्ड तुम्हारा फ्यूचर था, जो इस जादू के असर की वजह से गुप अंधेरे में है। सॉरी, मैं इसके से तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। उसकी अगली बात ने मारिया के रह से आसान भी खता किए थे। मगर मैं तो ऐसा किसी को नहीं जानती जो मेरे साथ ये कर सके। क्या इसका तोड़ मुमकिन है? वो सही मानों में खौफजदा हुई थी। सेनोरिटा ने उसे बगौर देखा, फिर एक गहरा सांस भरती गर्दन लाते हुए हुई। बिल्कुल, मेरे पास हर जादू का तोड़ है। उसके चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट फैली थी। मारिया ने बेचैनी से पैदल बदला। उसे जल्द अज जल्द इसका तोड़ जानना था और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। तुम्हें किसी भी चर्च से 3 सिक्के लाने होंगे, जैसे मैं तुम्हारा प्रोटेक्टिव एम्यूलेट बनाऊंगी। साथ ही 3 मुख्तलिफ रंगों और इकसाम के फूल, 9 मोमबत्तियाँ और एक शहद का मटका। इसके मतलूबा चीज़ें जानकर मारिया कुछ बेचैन हुई थी। वो ये चीज़ें ढूंढने के लिए कहाँ मारी मारी फिरती। क्या आप खुद इन चीज़ों का इंतजाम नहीं कर सकती? वो परेशानी से मुस्तफसिर हुई। हाँ, लेकिन इस सूरत में तुम्हें मुझे अलग से पैसे देने होंगे। मारिया के लिए ये ज़्यादा आसान हाल था, सो वो फ़ौरन मान गई। लेकिन क्या मुझे ये बता सकती है ये जादू मुझ पर किसने करवाया? सेनोरिटा गर्दन नवी मेली थी। उसके इनकार पर मारिया का मुँह लटका था। वो जानना चाहती थी आखिर कौन इसका दुश्मन है। तुम्हारे ऊपर किसने ये जादू किया ये मुझे बताने का हुक्म नहीं। हाँ, अलबत्ता इतना बता सकती हूँ, वो तुम्हारे बहुत करीबी लोग हैं। एक गहरा सांस भरते उसने कार्ड समेट कर दोबारा मेज़ पर तरतीब से रखे। वैसे ये एमोलेट किसी तरह मुझे फ़ायदा पहुँचाएगा। कुर्सी छोटी सेनोरिटा उसके सवाल पर एक गहरा सांस भरती दोबारा बराजमान हुई। यह एमोलेट तुम्हें हर किस्म के ईवल स्पेल से बचाएगा, साथ ही तुम्हारा गुड लक चार्म वापस लाएगा। उसके बनने में 9 दिन लगेंगे, इसलिए जितनी जल्दी तुम ये काम शुरू करवा दोगी इतना ही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। मारियो को तो खुद ही इस काम की जल्दी थी। उसने बैग खोलकर सेनोरिटा की फ़ीस अदा की और काम मुकम्मल हो जाने पर उसे कॉल करने की हदायत करती वापसी के लिए पलट गई। वापसी पर उसे अपना दिमाग बहुत भारी महसूस हो रहा था। शायद ये उस जगह का असर था यह क्या, लेकिन वो तबीयत पर एक बोझलपन महसूस कर रही थी। गुलबार बानो के इनकार के बाद अदी जान कुछ बददिल हो गई थी। उन्होंने तो सोचा था वो ज़रमीने के साथ शहर जा रही हैं तो साथ ही राइम को लेकर नबिया के घर भी चली जाएगी और शगुन के कुछ पैसे उसके हाथ पर रख दिए आएंगे। बाकी रसूमात वगैरह ज़रमीने से फारग होने के बाद होंगी। मगर यहाँ तो मामला उल्टा हो गया था। इस बात का जिक्र अब तक उन्होंने घर में किसी से नहीं किया था कि इसमें उन्हें अपनी सबकी महसूस हो रही थी। वो सबके खिलाफ जाकर ये रिश्ता डाल रही थी और अगली जानब से सफ़ा चट जवाब आया था। इस वक्त भी वो अपने कमरे में लेटी राइम के बारे में सोच रही थी जब ज़रमीन ने दरवाज़ा खटखटाकर अंदर दाखिल हुई। अदी जान, खैरियत तो है? आप आज बाहर नहीं निकली? हमून वो नाश्ते के बाद ज़्यादा अगबा लाउन में गुजारती थी, लेकिन आज सुबह से ही कमरे में थी तो ज़रमीने को तशवीश हुई थी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बस कुछ मौसम की वजह से सुस्ती थी इसलिए बाहर नहीं आई। बेड पर सीधे होकर बैठते वो मुस्कुराई। आप कुछ कहवा वगैरह पिएंगी तो बनवा दूँ?
عادل جان اس کے خیال رکھنے پر مسکرائی تھی. انہیں یہ لڑکی بہت پسند تھی، دھیمے مزاج کی، سب کا خیال رکھنے والی، سب کی عزت کرنے والی. اس نے جلدی سارے گھر والوں کو اچھے اخلاق سے اپنا اسیر بنا لیا تھا. اسے بس دکھ تھا تو یہ کہ جس کے نام پر وہ اس گھر میں آئی تھی وہی اب تک اس کا دیوانہ نہ بن سکا تھا. نہیں ابھی موڈ نہیں ہے، بلکہ تم ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، مجھے تم سے کچھ باتیں بھی کرنی تھی. محبت سے کہتے انہوں نے اپنے برابر خالی جگہ ہاتھ سے تھپکی. زمینیں تابیداری سے جا کر ان کے برابر میں براجمان ہوئی. تم شہریار کے ساتھ خوش تو ہو نا؟ عادل جان کے اس سوال کا جواب تو خود اس کے پاس بھی نہیں تھا. پتہ نہیں وہ خوش تھی یا بس زندگی گزار رہی تھی. جی چند لمحے کے توقع کے بعد اس نے اٹکتے ہوئے جواب دیا. ظاہر ہے شہریار کی دادی سے وہ اس کی شکایتیں تو لگا نہیں سکتی تھی. مجھے معلوم ہے شہریار تھوڑے تیز مزاج کا لڑکا اور تم بہت سمجھدار ہو. میں جانتی ہوں تم اسے اپنی نرم خوئی سے بدل لو گی. عادل جان اس کے چہرے پر پھیلی رنگوں کو بخوبی بام گئی تھی. سو مسالتن انداز میں اس کی دلجوئی کی، جبکہ ان کے تبصرے پر زمینیں کے دل کے اندر کچھ ہوا تھا. ہر کوئی اپنے خراب لڑکے کی شادی یہ سوچ کر کیوں کر دیتا ہے کہ آنے والی بیوی اسے بدل دے گی، جبکہ 25-30 سال تک ایک ماں اپنے پیدا کیے ہوئے بیٹے کو نہیں بدل سکتی تو ایک بیوی کیسے اس کی فطرت بدل سکتی ہے؟ دل میں مچلتا سوال اس نے بمشکل زبان پر لانے سے روکا تھا. ویسے بھی شہریار کے ساتھ رہتے اور کچھ فائدہ ہوا تھا یا نہیں، لیکن کم از کم وہ سوچ سمجھ کر بولنے کی عادی ہوتی جا رہی تھی. مجھے معلوم ہے تمہارے دل میں ابھی بہت سارے سوال اعتراضات ہوں گے. مجھے اپنی ساس نہیں شہریار کی طرح دادی سمجھ کر دل کا بوجھ بانٹ لیا کرو. عادل جان کو اس کی خاموشی میں چھپا احتجاج صاف نظر آیا تھا. انہوں نے زندگی کے ڈھیروں نشیب و فراز دیکھے تھے، سو کیسے ممکن تھا وہ چہرے نہ پڑھ سکیں؟ میں آرش سے پہلے ایک عورت ہوں اور تمہارا دکھ سمجھوں گی. شہریار اپنے دادا کا پتو ہے، اس لیے تمہارے دل کے حال سے میں واقف ہوں. زمین نے چونک کر گردن اٹھائی. یعنی عادل جان کو اس کی تکلیف کا اچھی طرح اندازہ تھا. اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی دروازے پر کھٹکا ہوا اور اگلی پر شہریار کا چہرہ نظر آیا. زمین کو کمرے میں نہ پا کر وہ پریشان ہو گیا تھا اور ملازمین سے پوچھ کر اس طرف اس کی خیریت دریافت کرنے آیا تھا. السلام علیکم عادل جان. سب خیریت؟ عادل جان کو سلام کرتے اس کی نگاہیں زمین کے چہرے پر جمی تھی جو اسے دیکھتے ہی جگہ چھوڑ کر کھڑی ہوئی تھی. وعلیکم السلام. ہاں سب خیریت ہے، بس ہم دونوں دادی پوتی بوریت دور کر رہے تھے. عادل جان کے جواب پر وہ ایک پرسکون سانس خارج کرتا دروازہ بند کرتا نکل گیا، جبکہ زمین نے بھی ان سے معذرت کرتے باہر کی راہ لی. اسے اندازہ تھا شہریار اس وقت کھانا کھانے آیا ہوگا. وہ کچن میں کھڑی ملازمہ سے کھانا نکلوا رہی تھی جس وقت شہریار اسے باہر نکلتا نظر آیا. ارے آپ جا رہے ہیں؟ بس کھانا نکل گیا. اس نے پیچھے سے شہریار کو آواز دی. نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، کوئی ضروری کام سے آیا تھا، رات دیر ہو جائے گی، تم کھانا کھا کر سو جانا. اسے ہدایت دیتا وہ لاؤنج عبور کر گیا. زمین نے انتہا اس ٹرے میں نکلے کھانے کو دیکھا. اس کے بیچ تو وہ رشتہ بنا ہی نہیں کہ وہ روٹ کر اسے کھانے پر روک سکتی یا نخرے دکھا کر اپنے ساتھ کھانا کھلوا سکتی. ایک برتی سب کچھ وہاں چھوڑ کر خود بھی بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی. اس کی بھوک بھی ایک دم مر گئی تھی. آج کل ویسے ہی اس کا دل چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھر آتا ہے. اس وقت بھی نہ جانے کیوں اپنا بے مول ہونا اسے شدت سے محسوس ہوا تھا. کمرے میں آ کر وہ تکیے منہ دے کر لیٹ گئی. گزشتہ چند روز سے ہوتی مسلسل بارش سے موسم کے تیور بدل گئے تھے، جس کے باعث مشرق کے بادشاہ کا موڈ بھی کافی خوشگوار محسوس ہوتا تھا. وہ اکثر ہی بدلی کے پیچھے میں استراحت پایا جاتا تھا. آج چھٹی کا دن تھا، سو موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے نبیہ اور پریشے بنگلے کے اوپری حصے میں بنے لان میں بیٹھی تھی. نبیہ موبائل پر مصروف دکھائی دیتی تھی، جبکہ پریشے ہاتھ میں کتاب تھامے کسی گہری سوچ میں گم تھی. پری اسے مسلسل کھویا کھویا دیکھ کر نبیہ موبائل بند کرتی اس کی جانب متوجہ ہوئی. اسے اندازہ ہو رہا تھا جیسے پریشے کچھ پریشان ہے، ورنہ وہ اتنی دیر خاموشی سے ہرگز نہیں بیٹھتی. اس کی آواز دینے پر بھی وہ جس طرح چونکی تھی صاف لگتا تھا وہ کسی اور ہی جہاں میں کھوئی تھی. میں صبح سے محسوس کر رہی ہوں تم کسی بات کو لے کر پریشان ہو. مجھے بتاؤ کیا پتہ میں تمہاری پریشانی دور کر سکوں. اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھرتے اس نے بڑی بہن ہونے کا فرض ادا کرنا چاہا. نہیں کچھ بھی نہیں، بس کام سے ریلیٹڈ کچھ سوچ رہی تھی. پریشے کا انداز صاف ٹالتا ہوا تھا. پری تم 2 سالوں سے تمہارے ساتھ دن رات اس گھر میں رہتی ہوں اور جانتی تو جب سے ہوں جب تم ننھی سی تھی. تم مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتی. اس کے انداز پر پریشے کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی. یہ حقیقت تھی کہ نبیہ اس کی مزاج شناسی اور اسی بات شاید میں اس کی ذہنی کشمکش کو بھانپ گئی تھی. بھی آپ بھی آئی ایم فائن. ایک گہرا سانس بھرتے اس نے کتاب بند کر کے میز پر رکھی. اس کا خیال تھا اس کے مسئلے کا حل شاید کسی کے پاس نہیں ہوگا، سو اسے بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی. اچھا یہ سب چھوڑو، چلو ایک گیم کھیلتے ہیں. میں ایک لفظ دوں گی اور اس لفظ کو سنتے ہی پہلا خیال جو تمہارے دماغ میں آئے بس تمہیں فوراً کہنا ہے، سوچنا نہیں ہے. نبیہ نے مزید وجہ جاننے پر اصرار کرنے کی وجہ اسے الگ طرح سے گھیرنے کی کوشش کی. کیا یار، کیا یہ چائلڈش گیم ہے؟ میں یہ کافی موویز میں دیکھ چکی ہوں، مجھے معلوم ہے آپ میرے ساتھ کیا کہانی ہے. پری کا موڈ اس وقت کافی خراب تھا. اس کا دل کچھ بھی کرنے کو نہیں تھا، لیکن نبیہ نے بھی جیسے آج ضد پکڑی ہوئی تھی. اسے یہ لڑکی ہنستی بولتی اچھی لگتی تھی اور آج وہ گمسم تھی تو اسے تشویش ہو رہی تھی. اسے کسی بھی طرح اس کے اندر کی پنپتی پریشانی کو باہر نکالنا تھا. بہت مزہ آئے گا، تم کھیلو تو. اس کے اصرار پر پریشے بے بس ہوئی. چلو پہلا لفظ خوبصورت. مسکراتے ہوئے اس نے گیم شروع کی. آپ. پریشے کے جواب پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی. محبت، امی، عشق، ایونٹ آرگنائزیشن. پریشے نہ چاہتے ہوئے پوری طرح کھیل کا حصہ بن گئی تھی. وہ اس کے لفظ دیتی جھٹ سے جواب دیتی. اس کے برجستہ جوابات پر نبیہ کے ہونٹوں پر مسلسل مسکراہٹ رینگ رہی تھی. رات، فنکشن، صبح، جاگنگ، زندگی،
अनप्रेडिक्टेबल शादी 2 माह चंद सेकंड्स की तवक्को बाद वो गहरा सांस लेती गोया हुई। ओके तो परी बीबी मुझे आप बताएं आपको शादी से क्या प्रॉब्लम है, चलो फटाफट शुरू हो जाओ। और अब ये मत कहना कि तुम्हें कोई मसला नहीं है, आई नो कि तुम्हारा प्रॉब्लम शादी है। उसका लहजा इतना अटल था कि परी से चाहते हुए भी नफ़ी ना कर पाई। चंद सेकंड वो गर्दन झुकाए अपने हाथ की लकीरों पर उंगली फेरती रही। मुझे जवाब नहीं पसंद। गर्दन उठाते उसने जैसे नबिया पर धमाका किया था। वाट, ये बात तो मंगनी के वक्त बतानी थी ना। नबिया के लहजे में बेयकीनी और नाराज़गी बेजाक वक्त छलकी थी। बताते भी तो क्या फ़र्क पड़ता, आपको पता है अभी जब कोई फैसला कर लें तो इससे पीछे नहीं हटते। उन्होंने मेरी राय नहीं मांगी थी, बस फैसला सुनाया था। ज़ुर्दीज़ कहते वो फीका सांसी। नबिया के दिल पर एक घोंसा पड़ा था। जवाब में क्या नहीं पसंद, जो हो चुका था वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कम अज़ कम ये जानना चाहती परी की नापसंदीदी वजह जवाब में कोई कमी है या फिर इसका किसी और को पसंद करना। अभी वो बहुत अजीब बातें करते हैं। मतलब यार मुझे नहीं पसंद ये इश्क को आशिकी की बातें। हर चीज़ शायद अपने वक्त पर अच्छी लगती है। मुझे सब वो लोग पसंद हैं जो खुद को लिए दिए रहते हो। वो बोलने पर आई तो दिल की सारी भड़ास निकालने बैठ गई। जवाद को सस्ते किस्म के इश्क की लत है और इनकी बातें मेरा सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई करती हैं। बाकी हम दोनों ही जानते हैं वो इतने फ्लर्ट हैं। उनकी नज़रों की बेबाकी ज़ुबानी जुमले और क्या क्या बताऊँ यार मैं आपको। बेबसी इस कहते उसने सोफे के पीछे गर्दन डालते हुए आँखें मूंदी और छपक से जो चेहरा उसकी बंद आँखों के पीछे आकर ठहरा उसने उसे फ़ौरन ही आँखें खोलने पर मजबूर कर दिया था। SP रायम अली खान। वो दिल में नाम बड़बड़ाते परेशान हुए। इस शख्स से हुई हर मुलाकात ही एक झगड़े पर ख़त्म होती थी, फिर क्यों इसके ख्यालों में आन धमका था। क्या हुआ परी, उसके चेहरे की उड़ी रंगत देखकर नबिया परेशान हुई थी। कुछ नहीं, सर चकरा रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, उसे जवाब देती वो अंदर बेडरूम की तरफ बढ़ गई। नबिया ने पुरसोच निगाहों से इसका पीछा किया। वो जवाद को पसंद नहीं करती ये तो तय था, लेकिन वो क्या किसी और को पसंद करने लगी थी। न जाने कि नबिया को भी ऐसा महसूस हुआ था, लेकिन ये सिर्फ एक वायमा भी हो सकता था। गहरा सांस भरते उसने बेडरूम के बंद दरवाजे को देखकर जहाँ से कुछ देर पहले परी से अंदर गई थी। ओह, मुझे इस SP का ख्याल क्यों आया, मैं तो बस इसे 2 बार ही मिली हूँ और दोनों ही बार हमारी तल्ख कलामी ही हुई थी, फिर क्यों वो मेरे ख्यालों में आया। बंद दरवाजे के पीछे कमरे में चक्कर काटती परी खुद कलामी में बड़बड़ा रही थी, क्योंकि एक हम सफ़र की जैसी तलाश मुझे है वो इस पर पूरा उतरता है। बड़ी से समझदार सोबर लड़कियां देखकर वो फ़ौरन फिसल नहीं जाता। मुझसे बात करते वक्त भी उसकी आंखों में मैंने हया देखी थी। हाँ, मुझे उसकी क्वालिटीज़ पसंद है, जैसे मुझे जवाद जैसी घटिया बातें करने वाले मर्द नहीं पसंद। मैं जवाद को बता दूंगी कि मैं ऐसी शादी नहीं कर सकती। खुद को दिलासा देती वो दीवार का सहारा लेती बैठती चली गई, लेकिन जानती थी ये सब सोचना आसान था, अमल करना इंतहाई मुश्किल। गुलजान अजमल को लेकर लाहौर के मशहूर दरबार पर हाजिरी के लिए जा रही थी। गाड़ी अपनी मखसूस सफ़र रवां दवा थी और अजमल ठंडक के बावजूद खिड़की खोले बैठा ठंडी हवा के झोंकों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। बार बार गुलजान इसका टोपा कानों पर बराबर करती, जिसे वो फिर थोड़ी देर में सारी लाकर ढीला कर देता। तभी ड्राइवर की आवाज़ ने उन्हें अपनी जानब मुतवज्जो किया। बीबी साहब, सामने कोई बुजुर्ग खातून खड़ी हैं, लिफ्ट मांग रही हैं। बैक व्यू मिरर में देखते वो मुतबाना अंदाज में मुझसे हुआ। गुलजान अक्सर ही लोगों को लिफ्ट दे दिया करती थी, इसलिए उसने बिना किसी तरद्दुद की इजाज़त मांगी। हाँ, रोक दो गाड़ी, उन्होंने खिड़की से बाहर नज़र दौड़ाते हुए हदायत दी। गाड़ी रुकने पर एक मुशफ़िक़ अधेड़ मनोरानी चेहरे वाली खातून गाड़ी में बैठी। उनके एक हाथ में छड़ी थी और दूसरे में तस्बीर। सफ़ेद दुपट्टे के हाले में था, चेहरा सफ़ेद दुपट्टे के हाले में था और होंठ पर एक तबस्सुम जो इनके चेहरे को मज़ीद रोशन बना रहा था। गाड़ी में बैठती उन्हें मुस्कुराते हुए सलाम किया और गुलजान के सर पर हाथ रखकर दुआएं दी। उन्हें देखकर गुलजान को आधे जान याद आई, जिन्हें देख के कितने दिन गुजर गए थे। एक उदासी मुस्कुराहट ने उनके होंठों का अहाता किया। आपको कहाँ जाना है अम्मा? अपनी सोचों को झटकते हुए इंतहाई मुतबाना अंदाज में गोया। बस बेटा, मुझे शहर तक पहुँचा दो, इसके बाद मैं अपने बेटे को बुला लूँगी। असल में यहाँ अपनी भांजी के पास आई थी। वापसी पर जिस बस में सवार हुई वो ख़राब हो गई। तकरीबन सभी मुसाफिर किसी न किसी तरह से चले गए। मैं तो अब वापस भांजी के पास जाने का सोच रही थी कि तुम्हारी गाड़ी आती दिखाई दी। इस वक्त अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए फ़रिश्ता बनाकर भेजा है, हम नीनियों से कहते हुए एक मरतबा फिर मुस्कुराई थी। वैसे तुम कहाँ तक जा रही हो? कुछ ख्याल आने पर वो चूँ कर मुस्तफसिर हुई। मैं हज़रत दातागंज बख्श के मज़ार पर जा रही हूँ। मेरा बेटा ज़हनी माजूर है, उसके लिए इनके मज़ार पर हाजिरी देती हूँ। कभी तो इनके तवस्सुल से अल्लाह मेरी दुआ सुनेगा। गुलजान का भरते हुए अजमल के सर पर हाथ फेरा, जो इन सबसे बेनियाज आसमान पर नजर आती रंग बिरंगी पतंग को देखकर खुश हो रहा था। कौन? दातागंज बख्श? मोमर खातून के सवाल पर गुलजान को हैरत का झटका लगा था। ऐसा कैसे मुमकिन था? वो दातागंज बख्श को नहीं जानती थी, लेकिन उससे पहले वो कुछ बोलती मोमर खातून बोलना शुरू की। मैं तो एक ही गंज बख्श को जानती हूँ जिसका मज़ार नहीं बन सकता। वो वह ज़ात जो ख़जाने बख्शने वाला है, वही दाता है, वही ख़जाने देता है, इसी से मांगते हैं वही नवाजता है। तुम कहो मैं हज़रत अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जा रही हूँ और मामी बस फातिहा खानी तक तो ठीक है, मगर ये मज़ारों पर जाकर दुआएं मांगना ठीक नहीं। उनकी आवाज़ पर गुलजान एक बार फिर ठटकर उन्हें देखा। इस बार उन्हें उनकी बात से थोड़ा इख्तलाफ होता। जी ज़ाहिर है हम सब अल्लाह के पाक से ही दुआ करते हैं, बस उसके नेक बंदों के तो तवस्सुत से मांगते हैं। खफ़ की इनके अंदाज़ से छलक रही थी। मोमर खातून ने भी ये बात शिद्दत से महसूस की।
تم نے مجھے اماں بولا ہے نا، تو میرا دل نہیں مارا تمہیں غلط بات پر نہ ٹوکوں، اگر تمہیں برا لگ رہا ہے تو ماں سمجھ کر ہی نظر انداز کر دینا، مگر بیٹی یہ شرک ہے، کتاب و سنت میں ایسے کسی توسط سے مانگنے کا وجود نہیں۔ اب کی بار خاتون کی آواز پر گل جان کو کرنٹ لگا تھا۔ اماں یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اللہ نہ کرے میں شرک کروں، میں تو بس اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے مانگتی ہوں۔ دل ہی دل میں وہ انہیں لفٹ دینے پر پچھتائی تھی، نہ جانے ان کے خود کے عقائد کیا تھے، لیکن وہ بلا وجہ انہیں غلط ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم آتا ہے کہ اندھیرے میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کو ڈھونڈنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی شرک ڈھونڈنا مشکل ہے۔ تم بتاؤ شرک کیا ہوتا ہے؟ خاتون نے ایک گہرا سانس بھرتے سوال کیا۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ بنا ایک لمحے کی دیری کے گل جان کی جانب سے جواب آیا تھا، ہاں یہ تو شرک کی ایک تعریف ہے۔ شرک ہم سمجھتے ہیں کہ بتوں کو پوجنا ہے نا۔ سوالیہ نظروں سے تذبذب میں بیٹھی گل جان کو دیکھا جنہوں نے فوراً حامی میں گردن لائی تھی۔ تمہیں معلوم ہے ہمارے بت ہندوؤں کی طرح کھڑے نہیں ہوتے، مسلمانوں کے بت لیٹے ہوتے ہیں، جیسے یہ قبروں اور مزاروں پر۔ ہندو بھی مانتے ہیں کہ اللہ اوپر آسمانوں پر ہے، بس اس کی شبیہ بنا کر ان سے سفارش کرواتے ہیں۔ ہم بھی مانتے ہیں تو ایک اللہ کو ہے، مگر وسیلے واسطے دنیا کے لوگوں کے۔ کیا اللہ کو واقعی کسی کی سفارش کی ضرورت ہے؟ جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ نیک تھے، عالم تھے، مگر اب وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم یہ سب کر کے صرف شرک کا شکار ہوتے ہیں۔ کیا اللہ پاک کو دعائیں سننے کے لیے واقعی ہری چادروں اور کالے دھاگوں کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کے لیے مشکل ہے کہ وہ تمہاری بگڑی بنا دے یا تمہارے دل کی آواز نہ سنے؟ ارے وہ تو شاید سے بھی زیادہ قریب ہے، کبھی اس سے سچے دل سے مانگ کر تو دیکھو۔ یہ مزاح، درگاہ، یہ سب بس دل کی تسلیاں ہیں، دعائیں تو وہ عالم الغیب سنتا ہے اور ہر کسی کی سنتا ہے۔ بلکہ مجھے اسی بات پر ایک واقعہ یاد آ گیا۔ گلجن ساکن سانسیں انہیں سنے جا رہی تھی جو اتنے عرصے سے ان کے دل میں راسخ عقائد کی نفی کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 نیک اور صالح لوگ تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے لوگوں کو دلوں میں ڈالا کہ ان کی شبیہ بنا کر رکھ لو تاکہ تم ان کو یاد رکھو۔ جب تک وہ لوگ زندہ رہے ان بتوں مورتیوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کے بعد آہستہ آہستہ بدعت پھیلی، لوگوں میں علم نہ رہا اور وہ لوگ ان مورتیوں کو پوجنے لگے۔ یہی حال اب ہمارے معاشرے کا ہے، تعصب سے کہتے انہوں نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ گلجان اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئی تھی، مگر ہمارے یہاں تو ہمیشہ سے مزاروں پر جا کر مارنے کا رواج ہے اور ہماری دعائیں منتیں پوری بھی ہوتی ہیں۔ تو زبزب میں گری گلجان نے ایک اور نکتہ اٹھایا۔ خاتون کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آئی۔ وہ جانتی تھی ساری زندگی جن عقائد پر آنکھ بند کر کے یقین کیا انہیں چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بیٹا دعائیں تو مندروں اور گرجوں پر جا کر مانگنے والوں کی بھی پوری ہوتی ہیں، تو کیا وہ صحیح طریقہ ہے؟ جو چیز قرآن میں نہیں ملتی، شریعت سے ٹکراتی ہے، اسے دین میں شامل کرنا اللہ پر افتراء باندھنا کہلاتا ہے۔ یہی بدعت ہے۔ جیسے دین میں کمی کی گنجائش نہیں، ویسے ہی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر یہ بھول جاؤ کہ تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ ضروری تو نہیں ہے آباء و اجداد سب درستی کر کے گئے ہوں۔ قریش کا بھی تو یہی حال تھا، وہ کہتے تھے ہم اپنے آباء و اجداد کی عبادات کے طریقے کیسے چھوڑ دیں، کیسے ان 365 بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو مان لیں۔ آج ہم ایک اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم اتنی چھوٹی چھوٹی بدعات میں پڑے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں، ہم آہستہ آہستہ شرک کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارے بت سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، وہ ہمارے دل میں ہوتے ہیں۔ ان کی باتیں گل جان کا ضمیر جھنجھوڑ رہی تھی، لیکن دل پھر بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ ان کے رائج طریقہ غلط ہے۔ خاتون اب مزید بول رہی تھی تو وہ خاموشی سے انہیں سنے گی۔ بت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جس کو ہم سب سے زیادہ اہمیت دیں، جس کے پاس ہمارے ہر مسئلے کا حل ہو، جس کے پاس ہمیں سکون خوشی میسر آتی ہو۔ غور کرو کہ آج کے زمانے میں یہ موبائل ہمارے لیے بت کا کام نہیں کرتے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بت تو ایک مورتی ہوتا ہے جس کے آگے ہاتھ جوڑے جاتے ہیں۔ نہیں، بت ہر وہ چیز ہے جو اللہ اور ہمارے بیچ آ جائے، ہمیں اللہ کی عبادات سے دور کر دے، ہم اللہ کو بلا دیں، ہماری خوشیوں کا محور بن جائے، ہماری دنیا سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جائے۔ گھر پہنچ کر اپنے دل کو ٹٹولنا، کتنی چیزیں ہم کو اللہ سے دور کرتی ہیں اور کن چیزوں کو ہم نے بت کا درجہ دیا ہے۔ گاڑی روک دو، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، تمہارا بہت شکریہ، اللہ خوش رکھے اور ہر پریشانی دور کرے، اللہ حافظ۔ اچانک اپنا مطلوبہ سٹاپ دے کر انہوں نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کی ہدایت کی اور گل جان کو ڈھیروں دعائیں دیتی گاڑی سے اتر گئیں، لیکن ان کی کئی باتیں گل جان کے دل و دماغ پر ہتھوڑی کی طرح برس رہی تھیں۔ ڈرائیور گاڑی گھر کی طرف واپس لو۔ اس وقت وہ کہیں جانے کی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ ڈرائیور نے ایک نظر بیک ویو مرر میں انہیں دیکھا اور تابعداری سے گاڑی واپسی کے راستے پر ڈال دی۔ غانیہ نے 2 دن سے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا تھا، جبکہ یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ تھا، مگر خود کو ارسلان سے دور کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہی تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا 1-2 دن میں جا کر وہ سیمسٹر فریز کروا لے گی اور اگلے سال جب ارسلان پاس آؤٹ ہو جائے گا تو وہ دوبارہ پڑھائی جاری کرے گی۔ تب تک وہ ٹیوشنز وغیرہ پڑھا کر کچھ پیسے بھی اکٹھے کر لے گی اور ہاسٹل موو ہو جائے گی۔ یوں مامی کو اس سے اور اسے مامی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اپنے طور پر وہ تمام منصوبہ بندی کر کے بیٹھی تھی، مگر کاتب تقریر نے اس کی قسمت میں کچھ اور ہی درج کیا تھا۔ اس مہارانی کو اٹھاؤ، یونیورسٹی نہیں جانا، ایسے سب مر جاتے ہیں سوائے اس سپولی کے جو میرے سینے پر منہ دلنے بیٹھی رہ گیا۔ اس وقت بھی وہ کسل مندی سے بیڈ پر لیٹی کلثوم اور عبدالرافع کے جانے کا انتظار کر رہی تھی جب مامی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز کانوں پر پڑی۔ وہ جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھی، منہ ہاتھ دھو کر۔ جس وقت وہ جھکی گردن سے باہر نکلی تو اوپن کچن کے نزدیک رکھی میز پر مامی عبدالرافع کی پلیٹ میں پراٹھا رکھنے آئی تھی۔
اس پر نظر پڑتی ان کے چہرے کے عضلات تنے تھے۔ بڑبڑاتی انہوں نے دوبارہ کچن کا رخ کیا۔ مامی میں اب یونیورسٹی نہیں جاؤں گی۔ بیلن زور زور سے چلا کر اپنا غصہ نکالتی شہناز کے ہاتھ اس کی آواز پر تھمے تھے۔ کیوں؟ ایک گہری نظر اس پر ڈالتی وہ تیز لہجے میں مستفسر ہوئی۔ یوں تو ان کی بھی دلی خواہش یہی تھی، لیکن فی الحال وہ اس فیصلے کے پیچھے چھپا اس کا مقصد جاننا چاہتی۔ آپ ماموں کے ملنے والے پیسوں سے کلثوم اور عبدالرافع کو پڑھائیں۔ میں چھوٹے موٹے ٹیوشنز کر کے گھر کے باقی اخراجات میں آپ کا تھوڑا ہاتھ بھی پٹا دوں گی کہ یہ کچھ اماؤنٹ میرے پاس سیو ہے، یہ بھی آپ رکھ لیجیے۔ چند سلیقے سے طے لگے نوٹ سلیب پر ان کے نزدیک رکھتے اس نے انگلیاں مروڑی۔ شہناز نے ایک بے یقینی سی نظر اس پر اور دوسری نوٹوں پر ڈالی۔ کہانیاں خاموشی سے گردن جھکائے کھڑی ان کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگی۔ منہ دولو پراٹھا بن گیا۔ کہانیاں کے ساتھ ساتھ کلثوم اور عبدالرافع نے بھی حیرت سے گردن موڑ کر شہناز کو دیکھا۔ شہناز نے زندگی میں شاید کبھی بھی کہانیاں کے لیے یوں ناشتہ نہیں بنایا ہوگا، اس لیے تینوں ہی ورطہ حیرت میں ڈوبے تھے۔ آؤچ، کیا کر رہی ہو؟ کلثوم کی چٹکی کاٹنے پر عبدالرافع نے بازو سے لاتے ہوئے اسے گھورا۔ دیکھ رہی ہوں، یہ خواب تو نہیں تھا نا؟ ان کا کونا دباتے وہ مسکرائی۔ جہاں کہانیاں اور شہناز شیر اور بکری کے مترادف ایک گھاٹ سے پانی پیتے دکھائی دے رہے تھے، کہانیاں نے ان کے ہاتھ سے بیلن لے لیا تھا جبکہ شہناز توے پر ڈالے پراٹھے پر گھی لگا رہی تھی۔ تو آپ نے آپ کو کاٹ کر دیکھو نا چوئی۔ عبدالرافع نے اسے ایک گھوری سے نوازتے اپنا بازو ہلایا۔ کچھ دیر بعد شہناز اپنا ناشتہ بھی لیے میز پر آئیں تو کہانیاں کچن سے نکل گئی، لیکن اس کے چہرے پر پھیلا اطمینان کلثوم کو اندر تک مطمئن کر گیا تھا۔ اسے بہت خوف تھا کہ ابو کے بعد امی اس کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرتی، لیکن لگتا تھا جیسے اب کہانیاں کی زندگی میں سکون آنے والا تھا۔ اپنی خالی پلیٹ کچن میں رکھتے وہ مسکرائی۔ یہ دنیا مطلب کیا کہانیاں میڈم، چار پیسوں کے لیے لوگوں کے انداز بدل جاتے ہیں۔ جبکہ اندر کمرے کی طرف بڑھتے کہانیاں کا دل تلخی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے بس جلد از جلد اپنے مستقل کا بندوبست کرنا تھا اور جب تک یہاں تھی شہناز سے بنا کر رکھنی تھی، بس اس طرح اس کی زندگی سکون سے گزر سکتی تھی۔ سینوریٹا کے مطابق ماریا کا کام شروع ہو چکا تھا اور چند ہی دنوں میں اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے۔ ماریا کو اس دن کا بے صبری سے انتظار تھا جب سنی بھی اس کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا۔ آج کل آفس اور گھر میں اس کا موڈ خاصا خوشگوار رہتا تھا۔ سنی خود بھی اس کی کایا پلٹ پر حیران تھا کہ اس کی توقع برسوں اب زیادہ خوش دکھائی دینے لگی تھی، ورنہ اسے لگا تھا اس دن کے بعد ماریا کو سنبھلنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ اس وقت بھی وہ کسی کام کے سلسلے میں اس کے آفس میں بیٹھی تھی، لیکن اس کا سارا دھیان اپنے کام پر تھا، ورنہ عموماً وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں ضرور کیا کرتی اور اس دوران دبے لفظوں میں ایک دفعہ اپنی پسندیدگی جتانا بھی نہیں بھولتی تھی۔ سنو، کام مکمل کر کے وہ باہر نکل رہی تھی جب سنی کی آواز نے اس کے قدم زنجیر کیے۔ تھوکنے گلتی وہ پلٹی۔ نہ جانے وہ اسے کیا کہنے والا تھا، دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہوا تھا۔ شکریہ میری بات کو سمجھنے کا، یوں خوش رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ ماریا نے چونک کر گردن اٹھائی تو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے سوائے شکر کے اور کوئی جذبہ نہ پایا، لیکن پھر بھی اس کا یوں سے خود سے مخاطب کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا ماریا کے لیے یہ بھی لمحہ شکر ہی تھا۔ بنا کوئی جواب دیے وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ باہر نکل کر بھی اس کا دل ایک انجانی خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے سنی کا دل خود ہی اس کی طرف مائل ہو رہا ہو، اور شاید یہ پسندیدگی کی سیڑھی پر پہلا قدم تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر سب سے پہلے اس نے اپنا میل باکس کھولا، مگر فی الحال وہاں اس کے مطلب کی کوئی میل نہیں تھی۔ نہ جانے سینوریٹا کہاں غائب ہو گئی تھی، لیکن جو بھی تھا اس کے کام کے اثرات کا ہی ثمر تھا یہ۔ بہت جلد اس کی چاہت اس کی دسترس میں آنے والی تھی، اور اس کی خوشی کا اندازہ وہ ہر وہ انسان کر سکتا تھا جس کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کی مطلوبہ من پسند شے بس اس کی ہونے جا رہی ہے۔ آئی لو یو سنی۔ خیالوں میں اس کے سراپے سے محو گفتگو، وہ چہرے پر دھیمی مسکراہٹ سجائے اندر تک سرشار تھی۔ کیسے بتاؤں میں تمہیں، میرے لیے تم کون ہو؟ تم دھڑکنوں کا گیت ہو، جیون کا تم سنگیت ہو، تم زندگی، تم بندگی، تم روشنی، تم تازگی، تم ہر خوشی، تم پیار ہو، تم پریت ہو، من میت ہو۔ آنکھوں میں تم، سانسوں میں تم، آہوں میں تم، نیندوں میں تم، خوابوں میں تم۔ تم ہو میری ہر بات میں، تم ہو میرے دن رات میں، تم صبح میں، تم شام میں، تم سوچ میں، تم کام میں۔ میرے لیے پانا بھی تم، میرے لیے کھونا بھی تم، میرے لیے ہنسنا بھی تم، میرے لیے رونا بھی تم، اور جاگنا سونا بھی تم۔ جاؤں کہاں، دیکھوں کہاں، تم ہو وہاں، تم ہو وہیں۔ کیسے بتاؤں میں تمہیں، تم بن تو میں کچھ بھی نہیں۔ کیسے بتاؤں میں تمہیں، میرے لیے تم کون ہو؟ الیکشن ہونے میں چند ہی دن بچے تھے۔ شہریار کی مصروفیت کا یہ عالم تھا کہ اب وہ اکثر 2-3 دن بھی گھر نہیں آ پاتا تھا، لیکن وہ اس دوران مسلسل زمینی سے رابطے میں رہتا تھا۔ وہ کم از کم اسے دن بھر میں 20-25 میسیجز اور کال کر لیا کرتا تھا۔ اس زمینی کے ایک ایک پل کی خبر رہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ایک اہم میٹنگ میں شرکت کے لیے جا رہا تھا۔ سو جانے سے پہلے زرمینی کو کال ملائی۔ کیسی ہو؟ میز پر رکھی فائل کے صفحات پلٹتے اس نے فون کان اور کندھے کے بیچ دبایا۔ بالکل خیریت سے ہوں، زرمینی کا جواب سن کر اسے تسلی ہوئی تھی۔ اچھا، میں ایک اہم میٹنگ میں جا رہا ہوں، اگلے 2-3 گھنٹے مصروف رہوں گا، وہاں سے فارغ ہو کر میں تمہیں میسیج کروں گا۔ اپنا خیال رکھنا اور کھانا وقت پر کھا لینا۔ اسے ہدایت دیتا اس نے فون کاٹ کر میز پر ڈالا۔ وہ یہ سب نہ بھی بولتا تو بھی زرمینی کو اس کی یہ ہدایت انگلیوں پر از پر نہیں۔ وہ اس کا اتنا خیال رکھتا تھا، لیکن کبھی جو محبت کے 2 بول بول کر اسے خاص ہونے کا احساس دلاتا۔
لب گئی تھے، وہ بھی موبائل بیڈ پر رکھتی جگہ چھوڑ کر کھڑی ہوئی، لیکن اس سے پہلے وہ کمرے سے نکلتی درد کی ایک ٹیس اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ دوسری جانب شہریار اس کی جانب سے مطمئن فون سائلنٹ پر کر کے میٹنگ نپٹانے میں مگن تھا۔ 2 گھنٹے بعد میٹنگ نپٹا کر جب وہ کانفرنس ہال سے باہر نکلا تو پہلا خیال اس زرمینے کا ہی آیا تھا۔ اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جیب سے موبائل نکال کر اس نے جیسے اسکرین ان لاک کی، وہاں موجود ڈھیروں مسڈ کالز اس کی دھڑکن ساکت کر گئی تھیں، جو مختلف اوقات میں رائم اور عادل جان کے فون سے کی گئی تھیں۔ بے چینی سے اس نے یک کے بعد دیگرے زرمین نے عادل جان رائم سب کو کال ملا ڈالی، لیکن ہر طرف سے خاموشی چھائی تھی۔ وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا، اسے جلد از جلد گھر پہنچنا تھا۔ اس سے پہلے وہ گاڑی سٹارٹ کرتا اسے رائم کی کال موصول ہوئی۔ ہیلو رائم، زرمین کیسی ہے؟ بے تابی سے کال ریسیو کرتے اس نے سیدھے زرمین خیریت دریافت کی ہے۔ ہاں، اسے ابھی 5 منٹ پہلے ہی آپریشن تھیٹر لے کر گئے ہیں۔ دوسری جانب سے عادل جان کی آواز سنائی دی۔ وہ اس وقت کچھ پریشان لگتی تھی، پریشان تو خود شہریار بھی بہت ہو گیا تھا۔ آپریشن کیا ہوا ہے عادل جان؟ سب خیریت؟ ڈاکٹر کے حساب سے تو اس کی نارمل ڈیلیوری ایکسپیکٹڈ تھی۔ آپریشن کا نام سن کر ہی اس کی آواز معطل ہو گئے تھے۔ بات کے دوران ہی انہیں ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس وقت اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ بھلے وہ میٹنگ میں بھی تھا، مگر موبائل سے اتنی غفلت بھی نہیں برتنی چاہیے تھی۔ ہاں، پریشان مت ہو، اللہ خیر کرے گا، عادل جان اس کی تسلی کرواتے مسلسل تسبیح کے دانے گرا رہی تھی۔ ان کی نگاہیں بند دروازے پر جمی تھی، جہاں سے کچھ دیر پہلے زرمینے کو اندر لے کر گئے تھے۔ تم دھیان سے گاڑی چلاؤ، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ اللہ حافظ۔ وہ جانتی تھی کہ شہریار ہاسپٹل کے لیے نکل چکا اور پریشانی میں کال کے ساتھ ڈرائیونگ چلانا اس کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ سو گفتگو منقطع کر کے خود دوبارہ دعائیں پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ دوسری جانب شہریار نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھاتے گاڑی کو آواز سے باتیں کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اسے جلد از جلد ہاسپٹل پہنچنا تھا۔ پریشانی میں گرا جس وقت وہ ہاسپٹل پہنچا، عادل جان نیلے گدے میں ایک ننھے گلابی بچے کو تھامے مسکرا رہی تھی۔ سکون کا ایک سانس اس کی الگ سے خارج ہوا۔ بہت مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے گدے میں لپٹا بچہ اس کی باہوں میں تھمایا۔ شہریار کے رگ و پے میں خوشی اور اطمینان سرایت کر گیا۔ اس کا لمحہ اس نے کتنی شدت سے انتظار کیا تھا۔ روئی کے کالوں جیسے نرم نرم سے ہاتھ کی انگلیاں تھامتے ایک انوکھے اور منفرد احساس اس کے دل میں جاگا تھا۔ ننھے ننھے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے اس کے چہرے پر گہری اور پرسکون مسکراہٹ ابھری تھی۔ عادل جان، زرمینے کہاں ہے؟ اچانک اسے زرمینے کا خیال آیا تھا۔ سارے راستے طرح طرح کے وسوسے سے اسے ستاتے رہے تھے، اور اب جب وہ ننھا وجود اس کی باہوں میں آیا تھا تو زرمینے کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ نرس بتا رہی تھی وہ ابھی ریکوری روم میں ہے، کچھ دیر میں اسے کمرے میں شفٹ کریں گے۔ عادل جان کو اس کا فکر جتاتا انداز اچھا لگا تھا۔ اچھا، میں بابا اور امّو کو اطلاع دے کر آتا ہوں۔ بچہ انہیں تھماتا وہ کان سے فون لگا کر کچھ دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے من کی مراد پوری ہوئی تھی، خوشی اس کے روم روم میں بسی تھی۔ لیکن زرمینے سے ملنے کی چاہ ہر جذبے پر بھاری پڑتی محسوس ہوتی تھی۔ اگر زرمینے یہ جان لیتی تو دل میں دبے آدھے شکوے تو یوں ہی دھل جاتے۔ لیکن شہریار علی خان کی جذبات کے اظہار میں کنجوسی ان کے رشتے کی خوبصورتی پر ایک بدنما داغ ثابت ہو رہی تھی۔ آج کل حویلی میں عید کا سماں تھا۔ زرمینے گھر آ چکی تھی، جس کے باعث مبارکباد دینے والوں کا رش لگا ہوا تھا۔ ارشمان علی خان کی پیدائش کو 3 روز گزر چکے تھے، لیکن مٹھائیوں اور کھانے کی تقسیم و نوش جاری تھی۔ اب کی بار اس میں شہریار علی خان سب سے پیش تھا۔ 3 دنوں سے صدقات اور عطیات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا، جس کے باعث حویلی کے باہر مسلسل ایک تانتا بندھا رہتا تھا۔ ارسلان اور رائم بھی پہلے بھتیجے کی پیدائش پر اپنی ہر مصروفیت بالائے طاق رکھ کر حویلی موجود تھے۔ خوشی اور مسرت سب کے چہروں سے عیاں تھی۔ اس وقت بھی گھر کے مکین لاؤنج میں جمع باتوں میں مشغول تھے۔ زرمینے کمرے میں آرام کر رہی تھی، جبکہ ارشمان سب کے درمیان کھلونا بنا ایک گود سے دوسری گود میں گھوم رہا تھا۔ میں نے اجمل کے لیے لڑکی ڈھونڈ لی ہے۔ تبھی گل جان کی آواز پر کمرے میں بارگی سناٹا چھایا تھا۔ سب کی بے یقین سی نگاہیں ایک ساتھ ہی ان کی جانب اٹھی، جو خود بھی کچھ چیپی ہوئی لگ رہی تھی۔ انہیں سب کے رد عمل کا بخوبی ادراک تھا، لیکن اپنی خواہش کے پیچھے وہ سب سے ٹکر لینے کو تیار تھی۔ گل، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اسے ملنے والے جھٹکے سے سب سے پہلے عادل جان سنبھلی تھی۔ ان کی آواز میں گلی بے یقینی اور متفکرانہ لہجے پر گل جان کے چہرے کی رنگت کچھ پل کے لیے متغیر ضرور ہوئی تھی، لیکن وہ جلد ہی اپنی کیفیت پر قابو پاتے ٹھوس لہجے میں گویا ہوئی۔ عادل جان، اس میں ایسی کیا برائی ہے؟ عادل جان کی بے یقین نگاہوں سے آنکھ چراتے وہ کچھ خفگی سے گویا ہوئی۔ گل جان، اجمل اپنا خیال نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ ان پر شادی کی ذمہ داری کیسے ڈال سکتی ہیں؟ عادل جان نے انہیں تلخ حقیقت کا آئینہ دکھانا ضروری سمجھا تھا۔ وہ جانتی تھی گل جان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ وہ اجمل کی شادی کریں، مگر عادل جان نے ان کی بات کو ہمیشہ نظر انداز کیا تھا۔ انہیں پتہ تھا یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی اپنی لڑکی ایک ذہنی معذور انسان کو دینے کے لیے کیوں کر تیار ہوگا، اس لیے وہ ان کی بات پر ہمیشہ خاموشی اختیار کر لیتی کہ نہ تو من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ مگر ابھی ان کے انکشاف پر وہ بھی دہل گئی تھی۔ گل جان ان خیالات کے برعکس اجمل کے لیے لڑکی ڈھونڈ چکی تھی۔ عادل جان، اجمل اتنا ناسمجھ بھی نہیں ہے،
اگر ذہنی معذوری کو ایک طرف رکھ دیں تو اجمل کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ تو پھر ہم سب بھی تو ہیں نا خیال رکھنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر جب لڑکی اور اس کے گھر والوں کا مسئلہ نہیں ہے تو یہ سب اعتراض تو خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ گل جان بیٹی کی محبت میں خود غرضی کی انتہا پاتی ہیں اور اپنی بات پر منصر کہ ان کا فیصلہ درست ہے۔ ہم سارا مسئلہ یہ اجو بھیا کی ذہنی کا معذوری کا ہے، اگر بات جسمانی معذوری کی ہوتی تو چلیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سارا کسی لڑکی کی زندگی تباہ کرنے والی بات ہے۔ اب کی بار بولنے والا ارسلان تھا، وہ یوں بھی سب سے زیادہ باغی تصور کیا جاتا تھا، کیونکہ ہمیشہ ہی حویلی کے فیصلوں میں ٹانگ اڑاتا تھا، لیکن اس بار تو گل جان کو چھوڑ کر سبھی اس سے متفق تھے۔ تم ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ مجھے صحیح اور غلط کے بارے میں بتاؤ گے، تم سے زیادہ لڑکی کے گھر والے اس کے خیر خواہ ہوں گے نا۔ وہ جب راضی ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ارسلان کو گھورتے ہوئے درست لہجے میں ہوئے امو ارسلان ٹھیک کہہ رہا ہے، اجمل کا ذہن 10-12 سال کے بچے سے زیادہ کا نہیں ہے، اور آپ کو لگتا ہے وہ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے؟ لڑکی ہے، کوئی کھلونا نہیں، یا آپ اجمل کا دل بہلانے کو لیتی آئیں؟ ارسلان کی بات میں وزن تھا، سہرام بھی اس کی طرف داری میں میدان میں کود پڑا۔ گل جان نے ایک تیز نظر اس پر ڈالتے ہوئے اپنا رخ شہریار کی جانب موڑا۔ تم بھی کہہ دو، ایک تم ہی بچے ہو۔ وہ جانتی تھی کہ ادے جان کو ان سے اختلاف ہوگا، لیکن باقی بیٹے بھی ان کے خلاف جائیں گے، اس بات کا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ جب آپ باقی لوگوں کو نہیں سن رہی تو میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ارسلان کو کاٹ ملٹاتے اس نے کندھے اٹھائے۔ گل جان گردن چٹکتی ادے جان کی جانب مڑی، کیونکہ ایک وہی تھی جن کی اجازت کی انہیں فکر تھی۔ میں نے اگلے ہفتے نکاح کی تاریخ رکھی ہے، مجھے خوشی ہوگی ادے جان اگر آپ میرا ساتھ دیں گی۔ اپنا فیصلہ سناتی وہ کمرے سے نکل گئی، جانتی تھی ان کے یہاں رہنے پر نہ ختم ہونے والی بحث کا ایک سلسلہ طویل ہو جائے گا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا جب حویلی کوئی فیصلہ ادے جان کی مرضی کے بغیر کیا گیا تھا، بلکہ اس میں ان سے رائے مشورے تک کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ ادے جان سمیت سب ہکا بکا بیٹھے ایک دوسرے کا منہ تاک رہے تھے۔ یہ لڑکی کہاں مل گئی انہیں، اور آپ نے سمجھایا نہیں؟ گل جان کمرے سے نکلی تو ادے جان عصمت علی خان کی جانب پلٹیں، جو اب تک خاموش سے تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ آپ جانتی ہیں اجمل کے معاملے میں وہ اتنی حساس ہے، کل رات سے میں بہت بار یہ بات سمجھا چکا ہوں، مگر وہ بضد ہے کہ جس کی بیٹی نے گزارا کرنا ہے، جب وہ راضی ہیں ساری بات ہی ختم، اور اللہ نے جوڑا لکھا ہوگا تبھی اس کی شادی ہو رہی ہے۔ اور جہاں تک لڑکی ملنے کی بات ہے تو ہمارے یہاں ایسے لوگوں کی کمی تھوڑی ہے جو اس حویلی سے جڑنے کے لیے اپنی بیٹی کی زندگی کو مشکل بنا سکتے ہیں۔ ہوگی کسی کمی کا مین یا مزارے کی بیٹی؟ عصمت علی خان نے گردن جھٹکتے ہوئے بوجھل سانس فضا میں خارج کی۔ یوں تو ہمیشہ ہی اس حویلی کے معاملات میں ادے جان کی بات عصمت علی خان کی مرضی ہی چلتی تھی، مگر گل جان کی پوزیشن بیٹوں کے جوان ہونے کے بعد مستحکم ہو گئی تھی۔ اب وہ اکثر ہی معاملات میں منمانی کرتی پائی جاتی تھی۔ عصمت علی خان کی جاؤ عصمت بھلے ہی سارے گاؤں پر کیوں نہ ہو، مگر آخر کو تھے تو وہ بھی شوہر نامدار۔ کسی کے آگے پسپائی نہ اختیار کرنے والے عصمت علی خان بیوی کے آگے اکثر ہی خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ خاص کر اجمل کے معاملے میں وہ گل جان کی حساسیت سے بخوبی واقف تھے اور اکثر ان کو مارجن دے دیا کرتے تھے، اور اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا تھا۔ شہریار نے تعجب سے گردن لاتے باپ کو دیکھا، جن سے اپنی بیوی سے ایک بات نہیں منوائی جا سکتی۔ ایک بوجھل سانس کھانچ کہتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ باقی سبھی ایک دوسرے سے نظریں چراتے آہستہ آہستہ ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ یکلختی گھر کا ماحول بدل گیا تھا، اور ان سب باتوں سے بے نیاز اجمل کچھ دیر پہلے آنے والے تحفوں میں سے ریٹل نکالے اس کی آواز سن کر خوش ہو رہا تھا۔ بریکنگ نیوز: سی ڈی ڈپارٹمنٹ کے حکام نے لاہور کے برکی روڈ سے 2 دہشت گردوں کو حراست میں لیا، اور ان کی اطلاعات اور نشاندہی پر کارروائی کے دوران مصری شاہ کے علاقے سے بھاری اور جدید اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا، جو چند دن بعد دہشت گردی کے لیے استعمال میں آنے والا تھا۔ ٹی وی پر چلنے والی نیوز سامنے بیٹھ شخص یا صاح پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ دونوں کا تعلق مشہور سیاسی پارٹی نیوز کاسٹ میں مزید اپڈیٹ دے رہی تھی، مگر سننے کی تاب اس شخص میں نہیں تھی۔ ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آف کرتے اس نے سوچ اسپون اٹھا کر کسی پکار ملائی۔ یہ موسم سرما کی ایک سار شام تھی۔ تمام زمینی و آسمانی مخلوق اپنے گوش عافیت میں دبکی بیٹھی تھی۔ ایسے میں شور شرابے سے دور بنی اس خاموش اور پرسکون سوسائٹی میں داخل ہو تو قطار در قطار بنے ایک جیسے گھر دور سے ہی آنکھوں پر ایک اچھا تاثر چھوڑتے تھے۔ انہی میں سے ایک گھر کے ٹی وی لاؤنج میں بنا آواز کا ٹی وی چل رہا تھا۔ سامنے رکھے صوفے پر بیٹھی لڑکی کسی گہری سوچ میں ڈوبی دکھائی دیتی تھی، گہری بھوری آنکھوں میں اداسی الکورے لے رہی تھی۔ کیا ہوا فاطمہ، کچھ پریشان ہو؟ آواز پر اس نے جھک کر گردن اٹھائی تو اپنے بابا کھڑے پایا، جو اب اس کے برابری خالی جگہ پر خود بھی پرجمان ہو گئے تھے۔ نہیں تو بابا، لہجے میں بشاشت بولتے اس نے فوراً نفی میں گردن لائی۔ اچھا تو پھر میری بیٹی فٹ بال میچ کب سے دیکھنے لگی؟ آنکھیں جھکیڑ کر اسے دیکھتے ہوئے مسکرائے، جبکہ اپنی چوری پکڑی جان پر فاطمہ کچھ شرمندہ ہوئی۔ چہرے کی کھلتی ہوئی رنگت میں گلابی رنگ کی آمیزش گھلی ہوئی تھی۔ اب جلدی سے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ان کے سوال پر فاطمہ کی آنکھیں نم ہوئیں، جس سے اس نے جھکا کر تیزی سے جھپکا کہ باپ کے سامنے وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ تم اپنی شادی کو لے کر پریشان ہو؟ ایک گہرا سانس بھرتے انہوں نے اس کے جھکے سر کو بغور دیکھا۔ فاطمہ نے نظریں اٹھائیں تو ان میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ دل بہت بھاری ہو رہا تھا، وہ چاہ کر بھی اس وقت خود پر بند نہیں باندھ سکتی تھی۔ کیا تمہیں لگ رہا ہے جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہ غلط ہے؟
تمہیں اس کی معذوری پر اعتراض ہے؟ وہ سنجیدگی سے مستفسر ہوئے۔ نہیں بابا، بخدا مجھے نہ تو آپ کے فیصلے پر اعتراض ہے نہ ہی اس کے معذور ہونے پر۔ مجھے بس یہ افسوس ہے کہ میں اپنا خواب پورا نہیں کر سکوں گی۔ جھلملاتی آنکھوں سے جواب دیتے ہوئے ایک بار پھر گردن جھکا کر لب کاٹ گئی تھی۔ تم سے یہ کس نے کہا کہ شادیاں خوابوں کے درمیان رکاوٹ ہوتی ہیں؟ تم اپنا خواب ضرور پورا کرنا۔ کبھی کبھی ماں باپ کے فیصلے بچوں کو سمجھ نہیں آتے، مگر ان میں بہت حکمت چھپی ہوتی ہے۔ عاصم ملک نے کھڑے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر ایک نم سانس اندر کھینچتے کمرہ چھوڑ کر چلے گئے۔ باپ کی تسلی نے جیسے اس کے بے قرار دل کو چین دیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو پونچھتے اس نے خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے کی ٹھانی۔ اس کے باپ نے اسے ہمیشہ مشکلات کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کا گر سکھایا تھا، اور اب شاید وہ وقت آ گیا تھا جب وہ خود کو ان کی بیٹی ثابت کر سکتی تھی۔ ایک بوجھل سانس خارج کرتے وہ خود بھی کمرہ چھوڑتے باہر نکل گئی۔ شہر کے پوش علاقے میں واقع یہ بنگلہ شارق الوی کے بھائی بابر الوی کا تھا، جس میں اس وقت ملازمین کی فوج تندہی سے کام میں مگن دکھائی دیتی تھی کہ کچھ ہی دیر میں بابر الوی کے آفس روانگی کا وقت ہوا جاتا تھا۔ اوپری منزل پر موجود پہلا کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بیڈ پر اوندا لیٹا وجود گہری نیند میں ڈوبا دکھائی دیتا تھا۔ مسلسل فون کی بجتی گھنٹی پر اس نے بند آنکھوں سے سائڈ ٹیبل پر ادھر ادھر ہاتھ مارا اور فون برآمد کر کے مندی آنکھوں سے دیکھا۔ اسکرین پر انجانا نمبر جگمگا رہا تھا۔ کال کاٹنے کے بجائے نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے کال ریسیو کر کے کانوں سے فون لگایا۔ ہیلو مسٹر جواد؟ دوسری جانب سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ ہاں جواد بات کر رہا ہوں، بولو۔ جمائی روکتے اس نے فون ایک کان سے دوسرے کان پر منتقل کیا۔ تمہیں کچھ تصاویر میل کی ہیں، انہیں دیکھ لو، میں 5 منٹ بعد کال کرتا ہوں۔ انداز میں دھمکی واضح تھی۔ جواد کی نیند بھات سے اڑی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ کمفرٹر پھینکتا وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، لیکن اگلی جانب سے مزید کچھ کہے بنا کال کاٹ دی گئی تھی۔ اس نے چمبے سے فون کان سے ہٹا کر اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ جو کوئی بھی تھا شاید صبح صبح اس کے لیے کوئی منحوس خبر ہی لے کر آیا تھا۔ دھڑکتے دل سے اس نے تیزی سے میل کا فولڈر کھولا۔ کچھ دیر پہلے ہی اسے ایک میل کسی انجانے ایڈریس سے موصول ہوئی تھی۔ لب بھینچتے اس نے میل کھولی۔ اگلے لمحے اس کا بدترین خدشہ درست ثابت ہوا تھا۔ گزشتہ رات ایک کلب میں موجود کسی لڑکی کے ساتھ اس کی کچھ نازیبا تصاویر بذریعہ میل اسے ارسال کی گئی تھیں۔ تصاویر کی کوالٹی اتنی زبردست تھی کہ اس کی شناخت ایک دم واضح تھی۔ زیر لب کلب کے اسٹاف کو ایک موٹی سی گالی دیتے اس نے مٹھیاں میٹھی، کیونکہ ان کی مدد کے بغیر یہ کام ناممکن تھا۔ بلند فشار خون اور سرخ پڑتے چہرے سے اس نے جلدی سے میل ڈیلیٹ کی، جبکہ جانتا تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن کم از کم ان تصاویر کو اپنے موبائل میں چھوڑ کر وہ مزید خود کو پریشانی کا شکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ بھیجنے والے کے بارے میں قیاس لگانے کی کوشش کر رہا تھا جب ہاتھ میں تھاما فون دوبارہ تھر تھرایا۔ اب کی بار اسکرین پر کوئی دوسرا انجانا نمبر جگمگا رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا یہ کال بھی اسی بلیک میلر کی ہوگی۔ خود پر بمشکل ضبط کرتے اس نے کال ریسیو کرتے فون کان سے لگایا۔ تو پسند آئی اپنی تصاویر؟ اگلی جانب سے مذاق اڑاتے لہجے میں استفسار کیا گیا۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اپنے اشتعال پر قابو پاتے اس نے تحمل سے سوال کیا کہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا تھا۔ یہ تو صرف ٹریلر تھا، کہو تو پوری فلم بھیج دوں؟ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے بلیک میلر نے اسے مزید سلگایا۔ وہ جو بھی تھا صاف لگتا تھا وہ اس کی کیفیت سے ہیض اٹھا رہا تھا۔ مطلب کی بات پر آؤ، دانت کچکچاتے جواد نے بمشکل خود کو گالی دینے سے روکا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح وہ شخص سامنے آ جائے اور وہ اس کا کام تمام کر ڈالے۔ پریشے سے دور رہو۔ اب کی بار بلیک میلر سیدھا مدعے پر آیا تھا۔ گزشتہ انداز کے برعکس اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ کچھ دیر پہلے والے تمسخر کی جگہ درستی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ تم پریشے کو کیسے جانتے ہو؟ جواد نے سوال پر سوال داغا۔ وہ اس مطالبے پر شدید حیرانی کا شکار تھا۔ اس تصویر کے بدلے وہ کوئی بھی مطالبہ توقع کر سکتا تھا، لیکن کم از کم یہ وہ آخری مطالبہ بھی نہیں ہوتا جو اس کے وہم و گمان میں آتا۔ یہ تمہارا سر درد نہیں ہے، یہ تمہارا درد سر نہیں ہے، بس تمہیں جو کہا ہے وہ کرو۔ یہ منگنی بھی تم ختم کرو گے بغیر پریشے پر کوئی الزام لگائے، ساتھ ہی اس کے اگلے ہونے والے رشتے میں کوئی روڑا بھی نہیں اٹکاؤ گے، اور حکم عدولی کی تو غلطی تو ہرگز مت کرنا۔ لہجہ اتنا دو ٹوک اور سنجیدہ تھا کہ چند پل کے لیے جواد کا سانس ساکن ہوا۔ اور یاد رکھنا، ان میں سے ایک بات کے بھی منافی گئے تو اس کے اگلے چند گھنٹے میں تم ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن جاؤ گے۔ میں تمہیں اتنا مشہور کر دوں گا کہ مین اسٹریم میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا تک پر صرف اور صرف تمہارا چرچا ہوگا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اور جو کوئی بھی تھا اس کا بے لچک لہجہ یہ بتاتا تھا کہ وہ ایک دم سنجیدہ تھا۔ جواد کی ذرا سی غلطی اسے بہت بڑی نقصان سے دوچار کر سکتی تھی۔ ایک آخری بات۔ اس سے پہلے جواد کچھ بولتا اس نے اپنی بات مزید جاری رکھی۔ میں اپنی بات بس ایک بار کہتا ہوں، اس کے بعد عمل کرتا ہوں۔ آخری دھمکی کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ فون کی تاریک اسکرینوں سے منہ چڑھانے لگی تھی۔ باس نائٹ اسٹینڈ سے لیمپ اٹھا کر سامنے دیوار پر مارتے اس کے لبوں سے ایک گالی نکلی۔ پریچے کے ساتھ کے لیے وہ کب سے اور کتنا بےتاب تھا، اور اب جب صرف 2 ماہ میں اس کی ہونے والی تھی، یہ پتہ نہیں اس کا کون سا عاشق پیدا ہو گیا تھا۔ بس ایک بار تمہارا سراغ لگا لوں، پھر اپنے ہاتھوں سے تمہیں کتے کی موت ماروں گا۔ دونوں ہاتھوں میں سر گراتے وہ بڑبڑایا۔ تھوڑی دیر بعد آواز کچھ بال ہوئے
تو اس نے فون اٹھا کر کسی کو کال ملائی۔ امجد ایک نمبر اور ای میل ایڈریس بھیج رہا ہوں، اس کی مکمل معلومات مجھے بھیجو۔ دیکھو یہ میل کس جگہ سے سینڈ کی گئی اور یہ نمبر کس کے نام سے رجسٹرڈ ہے۔ ہدایات دے کر اس نے فون کاٹا اور کچھ دیر پہلے کال آنے والے دونوں نمبروں سے واٹس ایپ کرنے لگا۔ اتنا ترنے والا بھی نہیں ہو کہ اتنی آسانی سے تمہارے ہاتھ آ جاؤ۔ بڑبڑاتے ہوئے کمبل پھینکتے اس نے بیڈ سے قدم اتارے۔ پریشانی کی جگہ بہت سعود آیا تھا۔ اسے اب اس شخص کو عبرت کا نشانہ بنانا تھا جس نے اس کے ساکھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اندھیرے کمرے میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے رام لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ اسکرین سے نکلنے والی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تھی جس سے اس کے تاثرات واضح دیکھے جا سکتے تھے۔ اس وقت کسی گہری سوچ میں ڈوبا لگ رہا تھا۔ دایاں ہاتھ کرسی کے ہتھے پر رکھا تھا اور بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے نچلی لب کو سلا رہا تھا۔ اچانک کی آگے بڑھ کر اس نے رائٹ پیڈ پر ہاتھ رکھا۔ چند لمحوں بعد اس کی آنکھوں میں حیرت جھلک رہی تھی۔ او مائی گاڈ! زیر لب بڑبڑاتے اس نے اسکرین زوم ان کی۔ امپاسبل! اسے اب سمجھ آیا کہ اسے اتنے دن سے کیا بات کھٹک رہی تھی۔ اس ویڈیو کو وہ 10 دن میں 10ویں مرتبہ دیکھتا تھا۔ کچھ تھا اس میں جو اس سے کچھ غلط ہونے کا پتہ دیتا تھا، لیکن کیا؟ وہ اس تک پہنچ نہیں پاتا تھا۔ مگر اس وقت وہ یہ بھید پا گیا تھا، لیکن ملنے والے اس ثبوت پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ یقین کرنا نہیں چاہتا تھا۔ دماغ میں اچانک بہت کچھ چلنے لگا تھا۔ اگر واقعی یہی سچائی تھی تو ناقابل یقین تھی، اور اگر صرف اس کا وہم تھا تو وہ صرف شک کی بنیاد پر اسے بڑھاوا دے کر خود کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اسے یہ سب اپنے طور پر ہینڈل کرنا تھا، بنا کسی کو شامل کیے۔ فیصلہ لیتے ہی وہ لیپ ٹاپ فولڈ کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ ماریا کا دل آج کل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ بس ہر وقت ذہن میں سنی کو جلد از جلد پانے کی خواہش رہتی تھی۔ گو اس سے پہلے بھی وہ سنی کو پانے کے لیے بےتاب تھی، مگر اب تب امید و بیم کی ایک کیفیت تھی جس نے اس کے جذبوں پر بند باندھا ہوا تھا۔ مگر اب اس کی بےتابی صفا ہو گئی تھی۔ دل کرتا تھا واقعی چھڑی گھما کر جادو ہو جائے اور سنی نہ صرف اس کا ہو جائے بلکہ وہ اپنے منہ سے یہ اقرار کر لے۔ مگر سینوریٹا کی طرف سے کوئی خاطر خواہ جواب اب تک نہیں آیا تھا۔ وہ اس کے بعد ایک بار بس اپنا ایمبولیٹ لینے گئی تھی، جس کی اسے ایک بار پھر بہت بھاری فیس ادا کرنی پڑی تھی، مگر سنی کو پانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اتنا سب کرنے کے بعد بھی سب کچھ ویسے کا ویسا تھا، اور یہی اس کے موڈ خرابی کا باعث بنا تھا۔ اس وقت بھی وہ کسل مندی سے موبائل پر بیٹھی تھی جب اس کے پاس کرنے کو کافی کام تھا۔ 2 دن بعد سے اسے سنی کو ایک کلائنٹ کے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز دینی تھی، جس کی فائنل رپورٹ آج اسے دکھانی تھی، مگر دل کچھ کرنے پر آمادہ نہیں تھا، اس لیے آج وہ آفس بھی نہیں گئی تھی۔ جبکہ یہ کام اس نے بہت زور سے شروع کیا تھا، مگر اس نئے چکر نے ہر چیز سے دل اچاٹ کر دیا تھا۔ ابھی بھی وہ سنی کی پروفائل سٹاک کر رہی تھی جب آنے والی کال پر ایک دم ہڑبڑا گئی۔ سنی اسے کال کر رہا تھا، لیکن کیوں؟ دل زور سے دھڑکا تھا۔ سینوریٹا کے پاس سے آنے کے بعد سے اسے بس لگتا تھا معجزاتی طور پر کسی دن سنی اسے کال کر کے شاید اقرار محبت کر لے۔ اس وقت بھی اس نے تیزی ہوتی دھڑکن سے کال ریسیو کی، مگر ہمیشہ کی طرح اس کے پاس کام کی ہی باتیں تھیں۔ وہ اس سے رپورٹ کی بابت سوال کر رہا تھا جو اسے جمع کروانی تھی۔ سنی، میرا دل نہیں ہو رہا کام کا۔ I don't know what happened to me but I can't concentrate۔ مجھے دل سے جواب دیتے اس نے لب کاٹے۔ وہ اسے کیا بتاتی؟ دل تو بس اب ایک ہی جگہ لگ گیا تھا اور باقی ہر کام کے لیے ناکارہ ہو چکا تھا۔ ماریا، یہ کام تم نے اپنی مرضی اور خوشی سے لیا تھا، پھر اب یہ سب کیا ہے؟ اٹس ان پروفیشنل۔ ہمیشہ کی طرح اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ وہ کام کے وقت کسی رعایت کا قائل نہیں تھا۔ آئی نو، مگر مجھے نہیں معلوم میرا مسئلہ کیا ہے۔ میں کوشش کر رہی ہوں، ابھی 2 دن ہیں، میں خود کو موٹیویٹ کر لوں گی، تم ٹینشن نہ لو۔ ایک گہرا سانس بھرتے اس نے سنی سے زیادہ خود کو یقین لایا۔ اوکے، آئی ہوپ وقت پر یہ کام مکمل ہو جائے، ورنہ مجھے اس کام کے لیے ایلیکس کو کنسیڈر کرنا پڑے گا۔ اس کے انداز اور جملے پر ماریا کا خون کھول گیا تھا۔ ایک طرف وہ اس کے عشق میں مرے جا رہی تھی تو دوسری طرف اس پتھر دل انسان پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اس وقت اس نے نام بھی لیا تھا تو اس لڑکی کا جس سے سب سے زیادہ چڑھتی۔ غصے سے فون بیڈ پر پٹکتے ہوئے خود بھی آنکھیں پر بازو رکھ کر لیٹ گئی۔ جب ہی دوبارہ موبائل کی اسکرین روشن ہوئی، سنی نے اسے کوئی میسج بھیجا تھا۔ غصہ تو اسے اس پر بہت تھا، لیکن کیا کرتی؟ چاہتے ہوئے بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ بھاری دل سے موبائل اٹھا کر اس نے اسکرین انلاک کی۔ انسان کو اگر کسی اسکل میں ماسٹر کرنا ہے تو اسے 3 قسم کے دشمنوں سے بچنا ہے، اور یہ دشمن اس کے اپنے مائنڈ سیٹ ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس نے اسے کوئی موٹیویشنل میسج بھیجا تھا جو ہمیشہ ہی ماریا کے لیے انرجی بوسٹر کی طرح کام کرتے تھے۔ پہلا مائنڈ سیٹ ڈیبلر مائنڈ سیٹ کہلاتا ہے۔ یہ ایسا مائنڈ سیٹ ہے جس میں انسان کسی اسکل میں ماسٹر کرنا چاہتا ہے، وہ بہت زور سے کام شروع کرتا ہے، پھر سمندر کی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ یہ لوگوں کی وہ قسم ہوتی ہے جو بہت ایکسائٹڈ ہو کر کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، پھر اچانک ہی بدل اور بور ہو جاتے ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ ایکسکیوزز دینے کا ماہر ہوتا ہے۔ ماریا کو لگا جیسے یہ تو اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ خفت سے سرخ پڑتے چہرے سے اس نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ دوسرا مائنڈ سیٹ آبسیسو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ اس قسم کے مائنڈ سیٹ والے انسان سارا فوکس رزلٹ پر ہوتا ہے۔ اس کو ہر چیز کا رزلٹ انسٹنٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر اسے اپنی محنت کے نتائج فوراً نہیں ملتے تو یہ دل برداشت ہو کر کام چھوڑ دیتا ہے۔
اس وقت وہ اس مائنڈ سیٹ کا بھی شکار لگتی تھی۔ اسے سینریٹا کام کے اثرات فوراً چاہیے تھے۔ سوچتے ہوئے گردن جھٹک کر ایک گہرا سانس خارج کیا۔ تیسرا مائنڈ سیٹ ہیکر مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ یہ لوگ کام بہت اچھی نیت سے شروع کرتے ہیں مگر دن گزرنے کے ساتھ دوسری ذمہ داریوں میں الجھ جاتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ پہلے سے مصروف ہونے کے باوجود مزید ذمہ داریاں اپنے سر لے لیتے ہیں کہ ہم ماسٹر ہیں، ہم سب مینیج کر سکتے ہیں، مگر در حقیقت یہ لوگ ہر کام کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اچھا اور کامیاب انسان ماسٹر مائنڈ سیٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ جب کام لیتا ہے تو پوری ذمہ داری سے پورا کرتا ہے، کام اور محنت سے نہیں گھبراتا، نہ ہی جلدی نتیجہ مانگتا ہے۔ یہ کام پوری دیانتداری، جان فشانی اور ایمانداری سے کرتا ہے اور وقت کے ساتھ اسے اس کے ریزلٹس بھی ملتے ہیں۔ یہی در حقیقت کامیابی ہے۔ ماسٹری بائی جارج لیونارڈ۔ سنی نے ایک بک کا اقتباس اسے بھیجا تھا۔ میسیج مکمل پڑھ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ کاش تم دماغ کے ساتھ دل کا حال پڑھنے کے بھی ماہر ہوتے۔ ایک بوجھل سانس فضا میں خارج کرتے اس نے موبائل رکھ کر لیپ ٹاپ اٹھایا۔ اسے ہر حال میں یہ کام ختم کرنا تھا اور سنی کو دکھانا تھا وہ ایک ماسٹر مائنڈ سیٹ رکھتی ہے، وہ اسے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتا ہے۔